بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اما بعد۔ اسٹیج پر جلوہ افروز معزز اکابرین اور معزز علماء اکرام و ائمہ اعظام، حفاظ اکرام اور ہمارے دین شہر، متولیان، ٹرسٹیان، صدور اور سیکریٹریز اور قوم کے غیور نوجوان، مجھے آپ کے درمیان حاضر ہو کر بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اور جیسا کہ مفتی اشفاق صاحب دامت برکاتہم اور مفتی رضی صاحب نے بتایا کہ میں رمضان کے ماہ مبارک کے قیام کے لیے جامعہ اسلامیہ کاملہ جا رہا تھا۔ مفتی اشفاق صاحب میرے رفیق سفر تھے اور چائے کے بہانے سے ایک جگہ رکنا ہوا تو پنویل شہر کے علماء اور یہ ذمہ داران وہاں آ گئے۔ تو ماہ مبارک کی برکت ہے کہ تھوڑی سی دیر میں ایک چنگاری جو لگی، الحمدللہ آج یہ ہمارا جمع ہونا اسی کا نتیجہ ہے، لب لباب ہے۔ اور جیسے فنکشن ہالوں میں بہت سے اجتماعات اور جڑنا ہوتا ہے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارا یہ آج کا جڑنا بھی اس طرح سے ہو جائے، بلکہ آج میں نے صبح 2 نشستیں علماء اکرام کی الگ سے اور مخصوص ذمہ داروں کی الگ سے 2 نشستیں ہوئی، تو وہاں ان سے کہا کہ عہد و پیمان اور ارادہ اور عزم ہی نہیں بلکہ کچھ کرنے کے لیے قسم کھا کر یہاں سے جائیں، اور ایک دیوانگی اور طلب اور تڑپ یہاں سے لے کر جائیں، اس لیے کہ یہ خواص کا مجمع ہے۔ اور خواص کے بارے میں مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن علیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، شعبہ نشر و اشاعت سے مولانا سید رابع حسنی علیہ الرحمہ نے وہ حضرت کا اہم واعظ جو کبھی گورکھپور میں خواص کے سامنے ہوا تھا، اس کو کتابچے کی شکل میں شائع کیا ہے، اور وہ حقیقتاً ایک واعظ اور نصیحت ہے امت کے ایک نباز کی اور خواص کے سامنے۔ تو اس خطاب اور واعظ کا نام ہی حضرت مولانا علیہ الرحمہ نے خواص، کتاب کا نام ہی خواص کے نام سے وہ واعظ کا نام طے کیا ہے۔ اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ خواص کی حیثیت 2 مثالیں دی۔ ایک تو ریڑھ کی ہڈی کی طرح سے ہے کہ جس طرح سے آدمی ہاتھ کٹ جائے، پیر ٹوٹ جائے، آنکھ چلی جائے، کان کی سماعت ختم ہو جائے، جی جائے گا، لیکن ریڑھ کی ہڈی جسے بیک بون کہتے ہیں، جس کی بناوٹ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اور جگہوں کے ٹوٹنے پر فریکچر کہا جاتا ہے، لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی میں کسی طرح کے اتار چڑھاؤ ہو جائے تو اسے ایئر کراک کہا جاتا ہے۔ ہوائی لکیر کے برابر بھی اگر اس میں کسی قسم کا اتار چڑھاؤ اور ان سیٹ اپ ہو جائے تو انسان کو بیٹھنا مشکل، چلنا پھرنا مشکل، لیٹنا مشکل، نہ نیند نہ کھانا، حتیٰ کہ بعض ایسے مریضوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ تکلیف اور یہ اذیت دشمن کو بھی نہیں چاہیے۔ حضرت علیمیہ فرماتے ہیں کہ پورے بدن میں اس عضو کا انتہائی اہمیت ہے اور اسی پر پورے بدن کا دار و مدار ہے۔ اس ریڑھ کی ہڈی میں تھوڑا سا فرق آ جائے تو انسان کی زندگی اتھل پتھل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح خواص امت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے برابر ہیں۔ اگر ہم خواص میں کسی طرح کی غفلت، اگر ہم خواص میں کسی طرح کی سستی، اگر ہم خواص میں کسی طرح کی لاپرواہی، اگر ہم خواص میں کبھی احساس ذمہ داری کی بجائے احساس کمتری، کسی طرح کی اس طرح کی باتیں پیدا ہو جائے
تو قوم کے بارے میں الامان الحفیظ. تو اس لیے علی میاں فرماتے ہیں کہ ہم اپنا مقام پہچانیں، اور جب ہم اپنا مقام پہچانیں گے تو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی فکریں، تدبیریں، اور اس کے لیے اپنے وقت، قیمتی وقت کو فارغ کرنا، جو جو اس کے لوازمات ہیں وہ سب آسان سے آسان تر ہوتے چلے جائیں گے. پہلے ہم کو اپنے مقام کو پہچان کر احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات، حضرت علی میاں علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواص کی مثال قبلہ نما کی طرح سے ہے. جیسے کیمپس ہوتا ہے جس میں قبلہ دیکھتے ہیں، اگر کسی طرح کے کیمپس میں زنگ لگ جائے، قبلہ نما میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو قبلہ تو ہے ادھر اور کانٹا ادھر کو جائے گا، اور نماز میں فساد صلاۃ کے عوارض پیدا ہو جائیں گے. تو اس طرح سے اگر خواص کے اندر کوئی ہلکا سا بگاڑ پیدا ہو جائے تو قوم کا رخ غلط ہو جائے گا. ہم علماء اکرام، ہم ائمہ اعظام، ہم حفاظ اکرام، اور ہم مفتیان اکرام، اور ہم قضات، اور ہم صدور، اور ہم سیکریٹریز، اور ہم متولیان، اور ہم ٹرسٹیان، اور ہماری قوم کے غیور نوجوان، ان سب کا مقام خواص کا ہے. ایسے ہی افراد اپنے قوم کا رخ صحیح کرتے ہیں، اور ایسے ہی افراد کی وجہ سے قوم اور محلہ اور بستی کا رخ غلط ہوتا ہے. جب قوم کے بڑے چودھری بگڑتے ہیں تو قوم کے اندر بگاڑ لمحوں میں بھر جاتا ہے. تو اس لیے آج آپ کو یہ زحمت دی گئی ہے، اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میں نے صبح بھی کہا وہاں کہ آپ کچھ کر نہیں رہے ہیں، اور جو ہے آپ کو احساس دلانے کے لیے بلایا گیا ہے، اور جو ہے ہم ہی کچھ کرتے ہیں اور آپ کچھ کرتے نہیں ہیں. ہمارے ہی علاقے مدراس میں کام ہو رہا ہے، اور تمل ناڈو میں، اور آپ کے علاقے بمبئی میں، پنویل میں، مہاراشٹر میں کام نہیں ہو رہا ہے. مجھے جمعیت علماء کی نسبت پر، مدارس کی نسبت پر، خانقاہوں کی نسبت پر، مکاتب کی نسبت پر، اسلامک اسکولز کی نسبت پر، تحفظ ختم نبوت کی عظیم خدمت کے نسبت پر، دعوت و تبلیغ کی محنت کی نسبت پر ہر جگہ پورے ملک کے چپے چپے میں جانا ہوتا ہے. تاریخ مہینوں کی میری مصروف ہو جاتی ہے. یہ کوئی میرے لیے میں بطور فخر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ دین کی اشاعت اور حفاظت کی جو امانت اپنے اکابر اور اساتذہ سے سینے میں ہے، اس حق کی ادائیگی کے لیے در در اور گھر گھر، گلی گلی، گاؤں گاؤں جانا ہوتا ہے. واللہ العظیم اس دوران سفر کسی طرح کا کوئی دنیاوی مفاد سامنے نہیں ہوتا. سارے اکابر کا یہی حال ہے. میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کفار نے کبھی کہا تھا، جس کو اللہ نے قرآن میں محفوظ کر دیا کہ یہ مجنون ہے اور یہ دیوانے ہیں. میرے دوستو، آپ جانتے ہیں قوم کے اندر کام کچھ دیوانوں سے ہی ہوتا ہے. دیوانگی کے بغیر کام نہیں ہوتا. دیوانگی چاہیے، جنون چاہیے، اور جو ہے تب چل کر کچھ کام کا وجود ہوتا ہے. تو اس لیے میرے دوستو، آپ اور ہم کر رہے ہیں اور بہت کرنا باقی ہے. اور سب سے پہلی بات یہ ہے جو امیر الہند مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم حکیم اور طبیب اور امت کے ڈاکٹر ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فضا کے اندر کی بیماریوں کو پہچانیں اور حالات زمانہ کی پرکھ اپنے اندر پیدا کریں. اور نباز کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ حالات کے اتار چڑھاؤ کے مطابق امت کے لیے علاج، معالجہ اور نسخہ اکسیر تیار کرتا ہے، اور امت کو مرض سے حفاظت کا فریضہ ادا کرتا ہے. ہم کو ادھر کچھ دنوں سے، خاص طور پر بابری مسجد کے حادثے کے بعد اور 10-15 سال سے
सोशल मीडिया की देन है कि बड़ी तेजी के साथ सैलाबी दर्जे में पूरी दुनिया में इनकलाब है और मुल्क में इनकलाब है। रोज रोज सुबह में कुछ हालात हैं और शाम में कुछ हालात हैं। आप जानते हैं सोशल मीडिया की तुफैल से मुट्ठी में सारी दुनिया है, हथेली में। और आप जानते हैं कि बैरून में क्या हो रहा है, मुल्क के चप्पे चप्पे में, शुमाल में, जनूब में और मशरिक में, मगरिब में क्या हो रहा है, हम में से हर एक वाकिफ हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, हमें कुछ करना होगा। खाली हालात को देखते रहने से काम नहीं चलेगा। हम में का हर एक जिम्मेदार है। हमारे ही बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। ऐ इमामों, ऐ सेक्रेटरियों, ऐ सदूर और उम्मत के मुक्तदा, रहनुमा, मुरब्बी, मुर्शिद, तुम लोग जिम्मेदार हैं उम्मत के और तुमसे तुम्हारी जिम्मेदारी के बारे में सवाल होगा। ये नहीं कि हम जो है ऐसे ही सरसरी तौर पर अपने हयात मुस्तार पूरी करके चले गए। अल्लाह ने हर एक के बारे में हम में से कोई निकम्मा नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि नीट का जो निज़ाम चलाया गया है मेडिकल के इंतखाब के लिए, और 22 लाख तलबा ने इस साल जो है नीट का एग्ज़ाम अटेंड किया है और उसमें से 1 लाख तलबा का इंतखाब होता है और 21 लाख तलबा की छटाई होती है। और जितने कोचिंग सेंटर हैं आला से आला, ऑनलाइन और रेगुलर, वहाँ पर किताब की तैयारी नहीं होती बल्कि साबिका सालों के अहम सवालात की तैयारी कराते हैं और उस पर हज़ारों रुपए लिए जाते हैं और तालिब इल्म सेकेंड्स और लम्हात के अंदर उन सवालात के जवाबात देने पर मामूर होता है। और अक्सर तलबा पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, मुझे दौरान सफ़र लोग बताते रहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची मायूसी में ज़िंदगी से वो हाथ धोने के लिए तैयार है। उसे अब जीने का मज़ा नहीं है कि मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मेरा नतीजा मुझे क्यों नहीं मिला। तो मेरे दोस्तों, मैं कहता हूँ कि नीट भी एक तरह का खेल है और अंदर से पूरा खुला है, बाहर से सीक्रेट और राज बताया जाता है। और हमारे मुसलमान बच्चे और बच्चियां बिहम्दिल्लाह नूर ईमान की वजह से बहुत टॉपर होते हैं। उनको मालूम है कि अल्लाह ने ईमान की और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की जो निस्बत से अल्लाह ने हमको नवाजा है, उस निस्बत की वजह से हमारे बच्चे और बच्चियां बहुत टॉप आते हैं, लेकिन उनको ये बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा मेरे दोस्तों, हम में के हर एक बासलाहियत है। 19-20 के फ़र्क के साथ कुछ होता है, लेकिन काम करें तो इंशाअल्लाह हमारी सलाहियतें उम्मत के लिए इस्तेमाल हो और हम तेज़ी के साथ में आने वाले सैलाब की तरह से ईमान के सल्ब करने के जो ख़तरात और जो शोबेजात और जो गुमराह फ़िरक़े इस वक्त बड़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के दैन में हमारा नौजवान बच्चा मेरा और आपका बयान ऑफिशियल चैनल में सुनने के लिए जब खोलता है यूट्यूब को, तो उससे पहले उसे बहुत सारे वो गुमराह फ़िरक़े जो खालिस कुफ्र हैं, जिनको खोलने के साथ ही हमारा नौजवान कीचड़ में पैर रखकर अंदर धंस जाता है। और मुझे इसका एहसास होता है कि इन तमाम गुमराह फ़िरक़ों के साथ चैनलों में मिसमैरिज़म भी साथ में छोड़ा गया है, यानी जादू भी उसके साथ मिलाया गया है। ये क्या बात है कि हमारा बच्चा जमातों में जाता था, ये क्या बात है कि हमारा नौजवान उलमा से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन अचानक से उसका रुख दूसरी तरफ हो गया और उस पर जिद चढ़ गई और वो दोबारा वापस आने के लिए तैयार नहीं है और वो ठोंक कर कहता है कि नहीं, मुझे तो इसी पर इंशरा है, मैं अब तक जो था वो गलत था। आपको मालूम होना चाहिए कि हज़रत अमीरुल हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी 87 साल के इस बुढ़ापे की उम्र में हज़रत ने एक चैनल का ताक़ुब के लिए उलमा की एक टीम बनाई। वो चैनल एक फर्जी चैनल है खालिस, लेकिन उस फर्जी चैनल के ज़रिए से हज़ारों नौजवानों का ईमान इस वक्त ख़तरे में है। उस चैनल का नाम है एक्स मुस्लिम, यानी मैं
میں مسلمان تھا اب نہیں ہوں، اب کیوں نہیں ہوں؟ اس سوال کے سامنے اسٹینڈ سے دے دیں تو ٹھیک۔ یہ اس کو آگے اس کو آگے اس پہ رکھیے، اس کو آگے یا وہ ٹیبل اٹھا لائیے، وہ ٹیبل اولڈ از گولڈ جو کہا گیا ہے نا، وہ ویسے محاورہ نہیں بنا ہے، وہ اسی لیے کہ اگر یہ گلے کا کالر کا شاید ایک اور مائک کی ایجاد ابھی تک باقی ہے کہ متولی صاحب امام صاحب کو ایک گول اس طرح کا مائک دیں گے جس میں کوئی تار نہیں ہوگا، نہ کان میں لٹکانا ہے نہ کچھ سا کرنا ہے، سیدھے سے منہ میں ڈال لینا ہے، اور متولی صاحب کہیں گے صدر صاحب کہ امام صاحب گلے کے اندر میں تو اتاریے ورنہ آپ کی بھی خیریت نہیں میری بھی خیریت نہیں، گلے سے باہر منہ کے اندر رکھ کر قرأت کرتے رہیے۔ وہ ایک مائک شاید باقی ہے، پتہ نہیں کب آنے والا ہے۔ یہ نئی ایجادات کا ایسا بھوت سوار ہے، اگر یہ نئی ایجادات مفید اور نافع ہوتی جیسا کہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے، ایک زمانہ تھا سامنے کا ہی تھا، بہت بہترین نظام تھا، اسٹینڈ والا ہمارا وولڈ مائک، بس وہ ہے اور ہم دھن گرج رہے ہیں اور ہم کو اور مائک کو کوئی تعلق نہیں، اور وہ بولے جا رہا ہے اور کلومیٹر کی مسافت سے آواز کو پہنچایا جا رہا ہے۔ لیکن ادھر بیچ میں اچانک سے آیا کالر مائک، اب یہ یہاں لگاؤ تو اشارہ ہوتا ہے کہ ذرا سا اوپر اٹھائیے، اور ذرا اوپر لگاؤں تو آواز اتنی تیز ہوتی ہے تو اشارہ ہوتا ہے کہ ذرا سا نیچے اتاریے۔ پھر اس کے بعد اب آیا ہے یہ والا ایئر مائک، اب یہ یہاں سے لگائیں تو ایک آدمی اٹھ کر آ کر جو ہے اسے منہ کے سامنے سے ہٹاتا ہے کہ حضرت نے بہت زیادہ ہونٹ سے لگا لیا ہے۔ طرح کے تماشے اور بکھیڑے ہیں، اور سب سے بہتر حرم شریف میں وہی ہمارا قدیم نظام، حرم شریف جو ہمارا ہر اعتبار سے مرکز ہے عالمی، وہاں آپ دیکھتے ہیں سامنے بھی مشاہدہ کرتے ہیں اور یوٹیوب میں بھی کہ دونوں حرمین میں مائک ہے، قیام کا مائک ہے، رکوع کا مائک ہے اور سجدے کا مائک ہے، بس وہی اولڈ از گولڈ والا نظام ہے دونوں حرمین کے اندر۔ اگر یہ چیز ایجادات جو ہے واقعی 100% نافع ہوتی تو سب سے پہلے حرم میں آتا اور شیخ سدیس کو تھروٹ مائک اور کالر مائک اور ایئر مائک سب سے پہلے دیا جاتا، لیکن جو ہے یہ ہر جگہ اس میں وقت ضائع ہوتا ہے، مجھے واسطہ پڑتا رہتا ہے، پہلے وہ لگاتے ہیں پھر وہ ہٹا کر کے وہ لگاتے ہیں پھر وہ ہٹا کر یہ لگاتے ہیں پھر وہ ہٹا کر کے پھر اس کے بعد تو میں پہلے سے جہاں جاتا ہوں آج بھول گیا، کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میرے بیان میں وہ اسٹینڈ والا مائک کا انتظام کر دو تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو۔ تو میرے دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا ایکس مسلم کے چینل میں مسلمان تھا، کوئی ہے نہیں، جو تھا اور جو ہے اب نہیں ہے ایسا کوئی نہیں ہے، سارے جتنے یوٹیوب میں ہیں سب بیکار کے آڈٹ والے جو ہے دھوکے باز کلپ بنائے جاتے ہیں اس طرح کے، لیکن آپ کو معلوم ہے کیا تماشا ہو رہا ہے۔ لیکن میں تھا اور اب نہیں ہوں کے جواب میں اللہ پر نعوذ باللہ 1000 اعتراضات اس میں ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ 1000 اعتراضات ہیں، اور کتاب اللہ پر نعوذ باللہ 1000 اعتراضات ہیں، اور دین اسلام کے جزیات اور کلیات پر 1000 اعتراضات ہیں ہمارا، اور بھیانک درجے کے میں نے دیکھا ہے کہ اعتراضات میں اس قدر اور جو ہے کیچڑ پنا ہے کہ بس ہمارا سیدھا سادہ کالج اور یونیورسٹی میں سیکولر ایجوکیشن میں جو ہے مشغول نوجوان دیکھے گا تو مدلل طور پر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صاحب شریعت ہیں نعوذ باللہ من ذالک کہنے کا انداز دیکھیے، اعتراض کا کتنا مؤثر اسے کیا جا رہا ہے کہ وہ صاحب شریعت ہیں اور ان کی زندگی کا قیامت تک آنے والی امت کو پابند بنایا گیا ہے، اسوہ کہا گیا ہے، اور وہ پریکٹیکل طور پر آئیڈیل اور ماڈل ہیں، لیکن جو ہے انہوں نے
قرآن کے حکم اللہ کے حکم کے خلاف 4 شادی کی بجائے 7 اضافہ کر کے 11 شادیاں کیوں کی؟ یہ سوال ہمارا نوجوان آ کر کرتا ہے. کوئی برادران وطن یا جو ہے دختر وطن اگر اعتراض کرے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ جان بوجھ کر اور اس کے جوابات جاننے کے باوجود بھی وہ اعتراضات کرتے ہیں. لیکن ہمارا نوجوان واقعی حقیقی نام پر میں نے ہمارے نوجوانوں کو بتایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہر امتی کا رشتہ اتنا نازک اور پاکیزہ ہے اور اتنا اہم ہے کہ اگر منہ سے زبان سے اعتراض اور ابجیکشن کا لفظ نکلے گا تو سلب ایمان کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. لہذا نوجوانوں سے میں نے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، تجدید کر لو، کوئی حرج نہیں ہے کلمہ پڑھنے سے. اور پھر آئندہ تم کو حق ہے کہ اگر یہ تعدد ازدواج کا مسئلہ یا صغر سنی میں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کرنے نکاح کرنے کا مسئلہ تمہارے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو تم کو کسی عالم دین اور اپنے امام صاحب کے پاس حاضر ہو کر گزارش کر کے کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھا دیجئے، میں مسئلہ سمجھنا چاہتا ہوں. یہ الفاظ کے ساتھ میں تم کو پورا حق ہے. علماء ائمہ یہاں ہیں، آپ نوجوانوں کو ٹارگٹ بنائیے. ہماری اس تحریک کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو قریب کرنا چاہتے ہیں. آج باطل نے، یہود و نصارہ نے، آج ہے باطل طاقتوں نے، گمراہ فرقوں نے نوجوانوں کو، ان کو بڈھوں سے کوئی بزرگوں سے لینا دینا نہیں ہے کہ بس یہ تو پار ہو گیا اب یہ آنے والے نہیں ہے. 3 ضد بہت مشہور ہے، بچے کی ضد، عورت کی ضد اور بوڑھے کی ضد، اور جو ہے یہ مشہور ہے. تو یہ تو بات ماننے والا آدمی نہیں ہے، وہ تو نوجوانوں کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں. اور ہزاروں نوجوان مولانا علی میاں مفکر اسلام علیہ الرحمہ آج سے 40 سال پہلے کہتے ہیں، زمانے کے چیلنج کے نام سے ان کا وہ باز چھپا ہوا ہے کہ میرے تجربے اور جو ہے میری گہرائی اور گہرائی امت پر نظر کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. آج سے 40 سال پہلے کہتے ہیں جب سوشل میڈیا کا اتنا چلن نہیں تھا، فرماتے ہیں کہ نوجوانوں میں کا 50% حصہ، نوجوانوں میں کا آدھا حصہ فکری ارتداد میں جا چکا ہے. فکری ارتداد میں جا چکا ہے. فکری ارتداد کیا ہے آپ جانتے ہیں علماء کرام. تو اس لیے ہمارا نوجوان اس وقت ٹارگٹ اور ہدف کیا گیا ہے. علماء ہرگز ان کو نہ جھڑکیں. جس حال میں ہے، گلے میں چین اور ہاتھوں میں کڑا اور سر میں ہیئر پن اور ہاتھوں میں نقشے گدوائے ہوئے، جینس پینٹ حرام کمپنیوں کا، ٹی شرٹ پہنے ہوئے، اسے نام لے کر پیار سے قریب کیجئے. اور آپ اپنے محلے کے حدود کے ہر نوجوان سے آپ کی واقفیت ہونی چاہیے. کوئی نوجوان آپ سے قریب نہیں ہوتا ہے تو آپ پیار سے اس سے رابطہ کر کے اسے قریب کیجئے اور اس کے کسی بھی منکر پر ہرگز مت اس کو ابتدائی درجے میں ٹوکیے مت. آپ اسے قریب کر کے پیار دیجئے تو ایک وقت آئے گا اتنی عقیدت اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی، جو آپ چاہیں گے وہ ہوگا، جو آپ کہیں گے منٹوں میں، دنوں میں، گھنٹوں میں انقلابی طور پر وہ اللہ کا ولی بن جائے گا. تبھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 طبقات جن کو میدان محشر میں نفسی نفسی کے عالم میں عرش کے سائے میں جب جگہ دیا جائے گا تو اس میں شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنے جوانی کی حفاظت کی، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے ملایا، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو عبادت میں مشغول رکھا، وہ نوجوان اپنی جوانی میں دین کی حفاظت اور اشاعت کا داعی بن کر رہا. تو میرے دوستو اس کے لیے، اسی نوجوان کے لیے وہ بشارت اور خوشخبری ہے. لہذا علماء نوجوانوں کو قریب کریں. نوجوان اس وقت بہت خطرے میں ہیں اور جو ہے ان کو قریب کر کر سمجھائیں. ہماری اس تحریک کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نوجوانوں کو ٹارگٹ کریں. ہمارا نوجوان ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. تو بہرحال ہم لوگوں نے آج سے 10 سال پہلے علماء کرام اور عمائدین شہر کبھی اسی طرح جڑے تھے اور اسی طرح کی فکروں کے بعد عملی طور پر اس کا سلوشن اور حل کے لیے کچھ مذاکرے ہوئے. پہلی نشست ہوئی، دوسری نشست ہوئی، تیسری نشست ہوئی. تو ایک بات تو پہلے درجے میں طے ہوئی کہ ہم کو اس کام میں داعی بننے کے لیے، علمبردار بننے کے لیے اور اپنے فریضے سے سبکدوشی کے لیے سب سے پہلے حالات زمانہ سے واقفیت ضروری ہے. اور حالات زمانہ اتار چڑھاؤ کے مطابق ہم کو امت کے لیے تحفظ کی
تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے، یہ ہم اس نتیجے پر پہنچے۔ اور دوسرے درجے میں ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ ملک اسلامی ملک نہیں ہے، جمہوری ملک ہے، اور جو ہے یہ سیکولر ملک ہے، یہاں ہما مذہبی لوگ رہتے ہیں اور ہر طرح کے کلچر یہاں ہیں، اور جو ہے یہاں ہما لسانی لوگ رہتے ہیں۔ تو اس لیے کمبائن فیملی کی طرح سے، اور جو ہے ہوائی اڈے میں اور ریلوے اسٹیشن میں، بس اسٹیشنوں میں، سواریوں میں، اور جو ہے اپارٹمنٹ میں، فلیٹس میں، اور اسی طرح بازار میں، بزنس میں ہمارا ان کا رات و دن کا ساتھ ہے۔ ہم خریدار ہیں تو وہ بائے اور بیچنے والے ہیں، اور وہ خریدار ہیں تو ہم بیچنے والے ہیں، اور ہم محلے میں 10 ہیں تو وہ 20 ہیں، اسی طرح کا ماحول ہے۔ تو اس لیے ہمارے ساتھ ان تک ہمارے دین کے پہنچانے کا، تعارف کا ایک فریضہ بھی ہے جو اخلاق اور کردار اور کیریکٹر سے ہوگا، اور ہم اس سلسلے میں اللہ کے ہاں مسئول ہیں۔ تو ہم لوگوں نے طے کیا کہ بھائی کام کے نفاذ کے لیے اور اسے روح عمل لانے کے لیے یہاں اسلامی ملک نہ ہونے کے باوجود جتنا ہم سے ہو سکے حتی المقدور، اور جو ہے جتنے ہم سے ہو سکے اجتماعیت کی طاقت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اجتماعیت سے بہت کام ہوتے ہیں، تو لہذا ہم لوگوں نے مذاکرہ کیا تو ہمارے بڑوں اور اسلاف کا قائم کردہ 2 تنفیذی قوتیں ہم کو ہمارے علاقے میں مل گئی، جس سے ہر شخص کو، کسی بھی شخص کو فرار نہیں ہے، ہر شخص کو وہ 2 طاقت تنفیذی قوت کی چاہیے۔ ایک تو قبرستان کی پرچی تدفین کے لیے، اور ایک تو نکاح کے دفتر میں اندراج کے لیے۔ نکاح کے دفتر میں اندراج کے بغیر رجسٹریشن آفس میں، رجسٹر آفس میں نکاح ہوتا ہے تو وہ معاشرے کا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اسے معاشرے میں جینے کا حق نہیں ملتا۔ اور اسی طرح سے تدفین کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں کہ اس کی پوری تحقیقات کی جاتی ہے۔ بعض ادارے ہیں جو اسی کام میں ہماتن لگے ہوئے ہیں، اور تب چل کر کے جب پورے طور پر شناخت اور آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتا ہے، ورنہ تو جلدی میں عجلت میں کر کے بغیر تحقیق کے دفنا دیا گیا تو واقعات اس طرح کے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد نعشیں نکالی گئی ہیں۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ 2 تنفیذی قوت ہے جو ہمارے بڑوں نے ہمارے مساجد میں قائم کیا ہے، اس کو ذریعہ بنا کر ہم لوگوں نے ایک کام یہ کیا کہ تمام مساجد کا ایک فیڈریشن بنایا۔ میرے شہر وانمباڑی میں 80 مساجد ہیں، تو 80 مساجد کا یہاں کوئی مکتب فکر یا کوئی بھی کسی بھی مذاہب اربع کسی بھی طرح کا کوئی ذکر نہیں۔ تمام مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، اور تمام مسجدیں گمراہ فرقوں کے علاوہ، وہ تو مسجد ہے ہی نہیں۔ قادیانیوں کے مسجد کو مسجد کہا نہیں جائے گا۔ دارالعلوم سے ایک کتابچہ شائع کیا گیا ہے کہ ان کے قبرستان کو کیا کہا جائے گا، ان کی عبادت گاہ کو کیا کہا جائے گا، اور ان کے امام کو کیا کہا جائے گا۔ یہ ایک اصطلاح ہے، سب علماء کے لیے جانکاری کی ضرورت ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارے جو اہل سنت والجماعت اور صحیح العقیدہ جتنے مسجدیں ہیں ان سب کو لے کر ہم لوگوں نے پہلا کام یہ کیا ہمارے شہروں میں کہ تنظیم المساجد اہل سنت والجماعت کے نام سے وانمباڑی، آمبور، ترپاتور، ویلور، پرنامبٹ، رانی پیٹ، میل وشارم، ہر بستی میں تنظیم مساجد اہل سنت والجماعت قائم کری۔ اور پھر اس کے بعد الحمدللہ ہم نے اسی کے برابر پلڑا، ترازو کا دوسرا پلڑا، اور جو ہے اب علماء نہیں 2 برابر درجے کا پلڑا کیسے مفتی سبیل صاحب نے کہہ دیا، اور اس طرح کے خیالات کام کرتے بھی نہیں، کام کرنے دیتے بھی نہیں، کام کرنے دیتا بھی نہیں شیطان۔ تو اس لیے جو اس طرح کی تعویلات آتی رہتی ہیں، تو ترازو کے برابر ہم 2 پڑھ رہے ہیں۔ مسجد کے صدور اور سیکریٹریز بھی ہم کو چاہیے، اور ہماری ضرورت ان کو بھی چاہیے، وہ کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے کام میں ہمارے محتاج ہیں، اور ہمارے نہیں، ہمارے سینوں میں جو قرآن اور حدیث اور علوم قرآن اور تفسیر کی رہبری ہے اس کے وہ محتاج ہیں۔ کوئی سیکریٹری اور صدر اور ٹرسٹی چپل دان بنانے میں بھی اپنے امام سے مشورے کا پابند ہے۔ میرے محلے کی مسجد میں متولی صاحب نے بڑے زور و شور سے، جو نئے متولی آتے ہیں ہاتھ بنانے کا شوق ہوتا ہے، تو کچھ جو ما بقیہ کام تھے وہ سب انہوں نے تکمیل کرنی شروع کری۔ تو میں مسجد میں بیٹھا ہوا تلاوت کر رہا تھا، ماہ مبارک کا مہینہ تھا، تو مستری کام کر رہے تھے۔ تو مسجد میں داخلے کے بعد جو چلنے کا راستہ ہے استنجا خانہ جانے کا، اور اس سے 6
فٹ کے بعد مسجد شروع ہو رہی ہے، تو یہاں اس راستے کی دیوار میں یہاں سے وہاں تک جوتے کا اسٹینڈ بنایا اور لگ رہا تھا. تو میں متولی صاحب ٹہل رہے تھے، میں نے کہا متولی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے، کیا بنوا رہے ہیں؟ تو کہا کہ حضرت جوتے بلا تکا ادھر ادھر، یہ بھی ایک مرض ہے. آیا تھا واٹس ایپ میں کہ جو ہے گردوارے کے اندر بالکل ترتیب سے شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ مجھے یاد آتے ہیں، فائن ٹچ میں آخری عمر کے حصے میں یہاں موجود تھے. میں آیا تھا، کسی کو ملنے کی اجازت نہیں تھی. مولانا ابرار الحق صاحب علیہ الرحمہ میرے شیخ ان کے استاد ہوتے تھے، اس نسبت کے لحاظ سے میرا نام سن کر علیم الحق صاحب حضرت کے نواسے جو ان کے مجاز اور خلیفہ بھی ہیں ان کو کہلوایا کہ مفتی سبیل صاحب کو بلا لو. تو میں اوپر گیا زینہ چڑھ کر، مفتی سعید الرحمان صاحب امدادیہ والے حضرت کے خلیفہ وہ بھی پہلے سے موجود تھے. تو حضرت نے مجھے مفتی سعید الرحمان صاحب سے کہا، مفتی سعید الرحمان مولوی سبیل یہ مدرسے چلاتے ہیں اور یہ اداروں کے ذمہ دار ہیں، ان کو 20 میں نل میں وضو کرنے کا طریقہ سکھاؤ. اور ان کو اس وقت میں حضرت کو یہ فکر ہو رہی ہے ڈسپلین کی اور تحفظ پانی کی اور پانی کی بچت کی اور جو ہے نظم و نسق کی. اور حضرت نے پہلے مجھے اتار کر بھیج دیا کہ جاؤ یہ 2 چیزیں بتا کر سکھا کر لاؤ، ایک تو نل میں وضو کرنے کا طریقہ اور دوسرا جوتے چپل اتارنے کا طریقہ کیسے. اور جب میں اوپر آیا تو فرمایا دیکھ لیا سمجھ لیا، تم اپنے مدرسوں میں اداروں میں اس چیز کو جاری کرو. لیکن ہمارے متولی صاحب نے یہی جواب دیا کہ انسٹ اٹھاک پٹاخ اتل پتل چپل جوتے اتارے جاتے ہیں، اس لیے میں جوتا دان بنا رہا ہوں. تو جھک سے مجھے جھٹکا لگا. میں نے کہا میں یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں اور یہاں سامنے 4 فٹ پر جوتے دان آپ بنا رہے ہیں. اور اللہ کا کرم ہے، شیخ عبد الرحمن سدیس جب امیر الہند کی دعوت پر آئے اور رام لیلا میدان میں اسٹیج پر حضرت نے مجھے اپنے صوبے کے صدر ہونے کے درجے میں جو ہے اسٹیج پاس دیا تھا. پھر پارلیمنٹ کے اندر ملک چلانے والے وزرائے اعظم اور وزرائے اعلیٰ کے پاس جو ہے درمیان میں شیخ سدیس کا دعوتی خطاب ہوا تھا. اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہاں بھی میں ساتھ تھا اپنے پاس کی وجہ سے. تو میں نے دیکھا کہ شیخ ببانگ دہل ملک چلانے والے ہمارے برادران وطن وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم منموہن سنگھ جی اس وقت میں وزیر اعظم تھے، میڈم بھی آئی تھی، دبا کے آیات توحید اور آیات آخرت پڑھ کر کے دعوت دی اور اس کا ترجمہ ہوا انگلش کے اندر میں نے دیکھا. اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند گئے تو وہاں عجیب عشق و محبت کا منظر تھا کہ طلبہ نے حضرت کی پروٹوکول والی جو گاڑی تھی اور جو ہے ان کو جو خاص طور پر دی گئی اس کو 4 پہیے کے ساتھ ہاتھوں میں اٹھا لیا اور جو ہے گاڑی اس طرح سے جھوم رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا واللہ خطر عظیم، واللہ خطر عظیم، انا اريد ان ارجع الى دار الضيوف لا ما فی جلسہ ما فی جلسہ. بار بار جو ہے چیخ رہے تھے. یہ عقیدت اور محبت میرے اور آپ کے اکابر نے. جب میں وہاں گیا اوپر اسٹیج میں تو مغرب عشاء کی نماز پڑھائی تو امیر الہند نے مجمع کو مقامی احباب کو جو ہے مسافر امام کے پیچھے اتمام کا طریقہ بتایا کہ کیسے 2 رکعت کی تکمیل کی جاتی ہے. 16 لاکھ کی کیپیسٹی رام لیلا میدان کی اور اتنا ہی مجمع باہر دلی جھوم رہا ہے. تو میرے دوستو اس وقت میں شیخ سدیس عشاء کی نماز پڑھا کر بیٹھ گئے. پلٹ کر ہر نماز میں پلٹ کر رخ کر کے بیٹھنے کی عادت ہے جو ہے عربوں کو. تو دیکھتے رہے اور پھر جب ان کی باری آئی تو 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہا واللہ العظیم واللہ العظیم واللہ العظیم. یہ جو ادب ہے میں ساری دنیا میں جاتا ہوں اور حرم کی نسبت پر جاتا ہوں، میری ذات کی نسبت پر یہ مجمع نہیں آیا ہے. یہ مجمع لاکھوں کا جو آیا ہے بیت اللہ کی نسبت پر اور روز اقدس کی نسبت پر آیا ہے. اور پھر فرمانے لگے کہ جو ادب میں نے دیکھا اپنے قائد کی بات کی اتباع پر اور جو ہے اتنے پن ڈراپ سائلنس کے ساتھ اپنے جو ہے اتمام کا عمل پورا ہو رہا ہے اور سناٹا ہے، کوئی سرکاری جو ہے سیکورٹی نظر نہیں آ رہی ہے. تو اس سے اتنا متاثر ہوئے اور فرمایا میں آپ کو یہ کہہ کر جانا چاہتا ہوں اس میں اضافہ کریں نہ کریں لیکن اس ادب کو، اس احترام کو، اس عقیدت کو آپ تھام کے حفاظت تو کر لیں. اس میں اس کو ختم ہونے نہ دیں اور کم ہونے نہ دیں. یہ میرے اور آپ کے بڑوں نے دیا ہے. تو اس لیے ہم نے علماء کو بھی ترغیب دی اور بٹھایا اور کہا کہ ہم جو ہے گاڑی کے 2 پہیے ہیں. اور حضرت مولانا عبدالخالق مدراسی جو میرے ہی وطن کے 50 سال سے دارالعلوم میں نائب محتمم ہے اور جو ہے آپ سب کتنے ان کے شاگرد ہوں گے، وہ بتاتے رہتے ہیں
مجھ سے بھی کہتے ہیں بولی سبیل یہ جو ترتیب ہے یہ تو شروع سے چلی ہے، ہم صدر اور سیکریٹری کے بغیر نہیں چل سکتے اور جو ہے وہ ہمارے بغیر چل نہیں سکتے۔ دارالعلوم کی بنا کے وقت میں بانی دارالعلوم حجت الاسلام کے ساتھ میں حاجی سید عابد حسین صاحب ساتھ میں ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت میں 1857 کے 10 سال بعد حضرت نانوتوی کی تڑپ جو ہو رہی تھی، بشارت میں فرمایا کہ مولوی قاسم اور جو ہے کیوں دارالعلوم قائم نہیں کرتے، اور پھر حضرت نانوتوی کے پوتے حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب کے مواعظ میں خطبات میں آپ دیکھیے حضرت فرماتے ہیں دادا نے فرمایا کہ جو ہے مجھے نیم بیداری کی حالت میں اس کا پورا احساس تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عصائے مبارک کے ساتھ مجھے لے کر جا رہے تھے، اور تالاب کا پانی جہاں کہیں کبھی کھڑا رہتا تھا، نودرہ جہاں قائم ہے، موسری جہاں قائم ہے، دارالحدیث جہاں قائم ہے، وہاں تالاب کے پانی میں عصا سے لکیر کھینچ کر کے سنگ بنیاد رکھا۔ تو میرے دوستو یہ جو ہے حضرت نانوتوی کے ساتھ اسی دن سے حضرت نانوتوی کہتے ہیں یہ خواب پورا ہوتا ہے اور نیم بیداری پوری بیداری میں جو ہے تبدیل ہوتی ہے۔ تو میں نے خادم کو بھیجا، جاؤ وہ میرے دوست حاجی سید عابد حسین کو بلا کے لاؤ۔ تو میرے دوستو برابر روز اول سے گاڑی کے 2 پہیے کے درجے میں ہم چل رہے ہیں، اس لیے علماء کو ان کو ساتھ لینا ہوگا، اور یہ علماء کے بغیر جوتا دان بھی نہیں بنا سکتے۔ میں نے کہا متولی صاحب یہاں میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور اس سے اوپر جوتا دان میں اسٹینڈ میں چپل، انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی بڑی بے ادبی ہے، اور آپ خیر سمجھ کر رہے ہیں امام صاحب سے مشورے کے بغیر۔ یہ جب تک جوتے اسٹینڈ رہیں گے تب تک کا وبال آپ کے نامہ اعمال میں درج۔ وہ کانپ گئے اور جو ہے انہوں نے روتے ہوئے کہا بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں کوئی کام علماء سے پوچھے بغیر نہیں کروں گا، لہذا میں کھل کر کے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اور جو ہے علماء کے محتاج ہیں، ان کے سینے میں موجود علوم قرآن اور علوم احادیث کے یہ صدر اور سیکریٹری موجود ہیں۔ بغیر علماء شرعی مسائل میں علماء اور ائمہ سے مشورے کے کوئی کام ہم نہیں کریں گے، اور انتظامی امور کے لیے اور جو ہے امور کی تنفیذ اور نفاذ کے لیے ہم کو کمیٹی چاہیے، ہم کو ٹرسٹیز چاہیے، ہم کو سیکریٹری اور متولی اور جو ہے پریزیڈنٹ چاہیے۔ ہم دونوں کے ساتھ ہی گاڑی چلتی ہے، 2 پہیے ہیں، لہذا ہم نے طے کیا کہ ہر شہر میں تنظیم مساجد اہل سنت والجماعت بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تنظیم العلماء بھی ہو۔ تو پورے شہروں میں تنظیم العلماء قائم ہوئی اور تنظیم المساجد اہل سنت والجماعت قائم ہوئی۔ اور پہلا کام ہم نے جو کیا اشتراک کے ساتھ میں وہ یہ کہ اپنے جو ہے محلوں کے اندر سے ہمارے محلوں کی شہریت، آسام کا حال آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، لاکھوں آسامی مسلمانوں کے بارے میں بڑی آسانی کے ساتھ وہاں کا وزیر اعلیٰ کہہ دیتا ہے کہ یہ تو بنگلہ دیش بارڈر سے اندر سے گھسے ہوئے گھس پٹے ہیں اور اس کی ساری زندگی کی شہریت تمام تر اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں شواہد اور جو ہے ملکیت کے باوجود بھی خطرے میں چلے جاتی ہے۔ آپ اور ہم سے اس طرح کا واسطہ نہیں ابھی پڑا ہے، اور جو ہے اس طرح کی چیزیں این آر سی فلاں کی جو ہے باتیں کان میں پڑتی ہیں، اور جو ہے لیکن عملی طور پر آسام کے مسلمان 30,000 مکانات کے مسلمانوں کو دنوں میں راتوں میں اور جو ہے بلڈوزر لا کر کھڑا کر کے گلی میں نکال کر باہر پھینک دیا گیا، اور جو ہے مائیں جن کا وقت پورا ہو چکا تھا سڑکوں میں بچہ جن رہی ہیں، اور کیمپوں میں جوان بچے اور بچیوں کی حفاظت مشکل ہو رہی ہے۔ اور جو ہے مولانا ارشد مدنی امیر الہند کہتے ہیں جمعیت علماء کی خدمات کی وجہ سے اس کا یہ وزن 100 سالہ آج بھی امت کے درمیان میں ہے کہ جمعیت علماء اس طرح کے سیلابی آسمانی زمینی آفات کے موقع پر 100 200 500 مکانات، کیرلا میں جب فلڈ آیا تو کیرلا کے لوگوں کے رہنے کا 100% 100% تعلیمی صوبہ ہونے کی وجہ سے کچھ ذرا ویل وشر اور جو ہے عمدہ مکانات ہوتے ہیں۔ تو مدراس میں جب فلڈ آیا تو میں صدر تھا، 200 مکانات ہم نے 1-1 لاکھ روپے کے بنائے، اور
بلا تفریق مذہب و ملت ان کو دیا. لیکن حضرت جب کیرلا پہنچے اور وہاں کے کلچر کو، تہذیب کو، رہائش کو دیکھا تو حضرت نے فیصلہ لیا کہ یہاں 4 لاکھ روپے میں ایک مکان بنایا جائے اور 100 مکان بنا کر بلا تفریق مذہب و ملت اور 25% اہل علم علماء کو دیا جائے اور 4 کروڑ روپے میں 100 مکان بنا کر حضرت نے تقسیم کیا. تو میرے دوستو اس کے لیے ضرورت ہے کہ یہ 2 طرح کی اجتماعی تنظیمیں آپ ابتدائی طور پر بنائیں گے. 120 مسجدوں میں محنت کر کے خواص کا طبقہ آیا ہوا ہے. اس میں صدور بھی ہیں، سیکریٹریز بھی ہیں اور جو اسی طرح متولیان بھی ہیں، محلے کے نوجوان اور ایجوکیٹڈ طبقہ بھی آیا ہوا ہے، اور ائمہ علماء وہ تو مقتدا ہیں، وہ بھی آئے ہوئے ہیں. لہذا دونوں کے اشتراک کے ساتھ ہماری اگلی بیٹھک ہوگی. ہم تاریخ طے کریں گے اور جو ہے پھر اس کے بعد کام کے آغاز کے لیے تدبیر کریں گے. تو سب سے پہلے 100 مساجد کے فیڈریشن بنانے کی بجائے ہمارے بزرگوں کی یہ تعلیم ہے کہ کام پر جب تک قابو نہ ہو جائے، کام کو پھیلایا نہ جائے، جب تک ایک کام مضبوط اور مستحکم نہ ہو جائے، دوسرے کام کے چکر میں نہ پڑیں. ایک کام بتدریج میں نے ریسرچ کیا، دماغ چلایا تو خدمت خلق کی 40 شکلیں جو آپ اس کتاب میں دیکھ رہے ہیں، 40 شکلیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، علماء ہیں، مفتیان اکرام ہیں، بخاری اور صحیح آپ کے سینے میں ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور وحی اتاری گئی کتاب اللہ کی، اور جو ہے آپ نبی بنائے گئے. لیکن اس سے پہلے آپ کی عمر کے جو 40 سال تھے اس میں آپ کیا کام کرتے تھے؟ اور آپ کے بچپنے میں، آپ کے بلوغ کے بعد، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد 15 سال زوج مطہرہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے نکاح میں رہتے ہوئے آپ نے کون سا کام کیا جو عبادت تھی؟ کہ آپ کا وقت ایسے ہی سوتے یا جو ہے کھاتے پیتے گزرا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ڈر لگتا ہے مجھے ان الفاظ کے کہتے ہوئے بھی. میرے دوستو ایک لمحہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے لے کر کے آپ کی وفات تک اللہ نے ان کو منتخب کیا، اور جو ہے دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے نمونہ بنانے کے لیے اللہ نے ان کے جز کو، کل کو امت کے لیے سوارا ہے، آراستہ پیراستہ کیا ہے. تو 40 سال سے پہلے جو کام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، جب نماز نہیں، روزہ نہیں، زکوٰۃ نہیں، حج نہیں، معراج نہیں، تو میرے دوستو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے اہم درجے کی عبادت یہی خدمت خلق تھی. تبھی تو پہلی وحی اتری تو گھبراتے ہوئے جب آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اما جان کے پاس میں، تو اما جان نے کیا فرمایا تھا کہ انک لتصل الرحم، اور جو ہے آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ رحم بانٹتے ہیں، اور جو ہے آپ لوگوں کا درد اور فکر رکھتے ہیں. ہرگز یہ کسی قسم کی ایذا یا تکلیف کا مسئلہ نہیں ہے. وہ بڑے وثوق کے ساتھ آپ کے صفات والی زندگی کو دیکھتی تھی تو کہنے لگی بڑا پرسہ اور تسلی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم شرح حدیث لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے ان جملوں سے ایسی تقویت ہوئی جیسے پہاڑ اور سمندر سے تقویت ہوتی ہے. تو میرے دوستو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی انسانیت کے لیے گزاری، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے شان تھے، سید الانبیاء، امام الانبیاء، رئیس الانبیاء، افضل الانبیاء، اور جو ہے رحمت للعالمین، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، خاتم المرسلین، تاجدار مدینہ، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے سارے مقامات میں ایک مقام آپ صلی اللہ سے آپ کو معلوم ہے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اپنے پریزنٹیشن میں اس حدیث کو جو ہے نقطہ آغاز بنایا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ہی اپنے پورے مضمون اور فکر کو پھیلانے کے لیے جو ہے اسے نقطہ آغاز بنایا. اس میں لکھا ہے آخری صفحے میں وہ حدیث طبرانی کے حوالے سے، خیر الناس انفعهم للناس، خیر الناس من ينفع الناس. الگ الگ الفاظ سے الگ الگ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. کیا فرمایا کہ انسانوں میں کا بہترین انسان وہ ہے، انسانوں میں کا بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کے نفع کے لیے جیتا ہے. میرے دوستو آپ اس حدیث کو حدیث کے ذخیرے سے بھلا نہیں سکتے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری عشرے میں اعتکاف میں ہے، اور ان کو گھر سے اطلاع آتی ہے تو وہ مسنون اعتکاف چھوڑ کر گھر سے باہر مسجد سے باہر نکلتے ہیں. ساتھی صحابہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ آپ کا تو مسنون آخری عشرے کا اعتکاف ہے اور حدود مسجد سے آپ باہر چلے گئے. فرمایا کہ جی ہاں، میری اہلیہ نے کہلوایا ہے کہ محلے میں ایک خاتون کو زچگی
اور تولد کا وقت ہے اور اس کے گھر میں کوئی اس وقت میں وہ تنہا ہے، مدد اور تعاون کے لیے کوئی نہیں ہے، میری اہلیہ اس کے گھر تعاون کے لیے اس اہم وقت میں جانا چاہتی ہیں اور ان کو لے جانے کے لیے ساتھ میں کوئی محرم نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ فرمایا سینکڑوں اعتکاف اس پر قربان ہے کہ کسی عورت کے تنگی کے وقت میں میں مددگار بن جاؤں۔ تو میرے دوستو، انسانوں میں کا بہترین انسان جو انسانوں کے نفع کے لیے جاتا ہے، مسلمانوں میں کا بہترین مسلمان نہیں، فرمایا آپ کا دین ابدی ہے، آفاقی ہے، اور آپ کا دین الی یوم القیامہ ہے، آپ کا دین ان جن و انس کے لیے ہے۔ اس لیے کتنے اونچے جو ہے وسیع کلمات فرمائے، the best man of the community, the best man of the community who serve his energy for humanism۔ الحمدللہ میں نے کالجوں میں بھی ذرا گھس کے ادھر سے ادھر نکلا ہوں، اور جو ہے میری جو ہے عالمیت اور حفظ سے پہلے کی زندگی اسکول اور کالجوں میں گزری ہے، میں گریجویشن بھی ہوں، اللہ کا فضل ہے تو کچھ تھوڑی سی انگلش چھانٹ لیتا ہوں، اور جو ہے جب مولوی انگلش بولتا ہے تو متولی جھومتا ہے، ارے واہ، جا کر 10 آدمیوں کے پاس تذکرہ کرے گا اور جو ہے صدر صاحب تذکرہ کریں گے، آپ ذرا جمعے میں ہمارے امام صاحب کا بیان تو سنیے، کیا بہترین انگلش کے ساتھ میں موجودہ تعبیرات کے ساتھ میں بیان کرتے ہیں۔ تو اس لیے انگلش انگریزی زبان ایک دعوتی انٹرنیشنل عالمی زبان ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کی تہذیب سے مخالفت کی ہے انگریز کی، لیکن زبان اس کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی پیدا کردہ زبان ہے، اور اس کو بھی حضرت نانوتوی نے سیکھنے کا بحری جہاز میں جب گئے، انگریز کیپٹن تھا، 1 مہینے کا سفر تھا، بازو میں حضرت کی سیٹ تھی، بستر تھا، تو حضرت اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر افغانی سرحدی ایک انگریزی زبان جاننے والے آپ کے متعلق ساتھ میں تھے، ان کو ساتھ رکھ کر اردو میں کہتے اور اسے دعوت دے رہے تھے روزانہ تھوڑی تھوڑی دیر انگریز کیپٹن کو، اور جو ہے عقیدہ آخرت، عقیدہ بعثت اور رسالت اور عقیدہ توحید سمجھا رہے تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے، اپنے اس خادم سے مجھے اس کا احساس ہو رہا ہے شدت سے کہ تم ترجمہ تو بہترین کر رہے ہو، لیکن جو میرا درد اور کڑن اور طلب اور جذبات ہے اس کی تو تم ترجمانی نہیں کر سکتے۔ میں خود اگر انگریزی بولتا تو کیا اچھا ہوتا، میں اس جذبات کے ساتھ جو ہے اسے دعوت دیتا، اسی لیے شاید تاخیر ہو رہی ہے۔ اور فرمایا کہ میں ارادہ کرتا ہوں، عزم کرتا ہوں، سفر حج سے واپسی کے بعد میں جا کر واپس ماسٹر کی تعین کر کے انگریزی زبان سیکھوں گا اور انگریزی میں دعوت کا فریضہ ادا کروں گا۔ تو لہذا میرے دوستو، سب سے پہلا کام تو تنظیم المساجد، 100 مساجد کے لیے بڑا فیڈریشن بنانے کی بجائے 10-10 مساجد کا فیڈریشن نمبر 1، فیڈریشن نمبر 2، فیڈریشن نمبر 3 بنائیے، اور اگلے مشورے میں کھل کر بیان نہیں بلکہ مذاکرے کے ساتھ میں ہم نتیجے پر زون وائز اور علاقہ وائز اور ساؤتھ اور نارتھ کے اعتبار سے رخ طے کر کے، مسجدیں طے کر کے، جیسے اور تحریکوں میں ہوتا ہے، تنظیموں میں ہوتا ہے، ہم ان مساجد کو مرکزیت دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد میں سب سے پہلا کام جو ہم کو کرنا ہے، ایپ بنا ہوا ہے ان 40 خدمت خلق کی شکلوں پر مشتمل، اس ایپ کے ذریعے سے محلے کی کمیٹی کے 1-2 افراد کے ساتھ 6 مہینے کی طویل مدت کو لے کر ہمارے نوجوان غیور سوشل ورکروں کو گھر گھر بھیج کر عشاء کے بعد 1 گھنٹہ یہ 40 خدمت خلق کی شکلوں کا آپ کو سروے کرنا ہے۔ سروے ایک بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو ہے جب سروے ہو جائے گا تو پورا گراف محلے کا آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس 40 شعبے خدمت خلق کے جو ہے شکلوں میں سے کون کون شکل کس کس گھر میں موجود ہے اور ضرورت ہے، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو کام کا آغاز کرنا ہوگا، اور آپ اپنے فیڈریشن میں طے کریں گے ان 40 کام میں سے ہمارے محلے کے حالات زار کے اعتبار سے سب سے پہلا کام ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم نے سارے شہروں کے لیے، ضلع کے 7 شہروں کے تنظیم کے لیے اور آیوشمان کارڈ کے لیے، اور اسی طرح سے ووٹر آئی ڈی کے لیے اور راشن کارڈ کے لیے چپل گھس جاتے ہیں کرکشن کے لیے، لیکن ہمارا ملک ہمارے بزرگوں کے بنائے ہوئے الہامی دستور پر چل رہا ہے۔ تو اس طرح ضلع کے کلکٹر کے فرائض میں سے لکھا ہے کہ اگر اجتماعی طور پر کسی علاقے میں شہری شناخت کے لیے جو ہے بلایا جاتا ہے تو ٹیم بھیجی جائے، یہ کلکٹر کے فرائض میں لکھا ہوا ہے۔ لہذا ہم گئے کلکٹر کے پاس میں تو مسجدوں میں ہم کو آیوشمان کارڈ بننے کے لیے ٹیم دی گئی، اور وہ اپنے لیپ ٹاپ اور جو ہے آلات کے ساتھ آئے،
اور مسجدوں میں بیٹھ کر سارے جتنے گھروں میں آیوشمان ایک کارڈ میں راشن کارڈ کی طرح سے شرعی مسئلہ ہے. میں مفتی ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں آیوشمان کارڈ جو ہے فقہی اجتماعات کے اندر اس کا عنوان بن کر اس کی جو ہے اس کے بال کی کھال نکال کر جواز کا فتویٰ اکابرین کا امت کا اجتماعی طور پر آ چکا ہے. وہ ایک شہری سبسڈی ہے اور اس میں بلا تفریق مذہب و ملت اسے استعمال کرنے کی اجازت ہے. ہزاروں کروڑ روپے اس مد میں آ کر کے یا تو گھپلوں کے زد میں یا نہیں تو واپس جا رہا ہے. وہ کیا ہے کہ اس کارڈ کے تحت میں سینٹرل گورنمنٹ اور جو اسٹیٹ گورنمنٹ کے اشتراک کے ساتھ 5 لاکھ روپے کا علاج بہترین اپولو فورٹس اور منی پال ہسپتال میں کسی بھی 5 لاکھ روپے کے خرچ کی بیماری کا علاج سرکار کرتی ہے مریض کے لیے. کتنے معذن ہیں, کتنے غریب ہیں محلوں کے اندر, سلمز کے اندر, جن کو علاج معالجہ نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. تو میرے دوستو, آپ نے مسجد کی کمیٹی نے, امام صاحب نے, صدر سیکریٹری اور متولی صاحب, نوجوانوں نے مل کر محلے میں اگر جو ہے 150 آیوشمان کارڈ بنا دیا تو یہ بہت بڑا احسان ہے, کار خیر ہے, اور بہت ساری آپ جو ہے نیکیاں اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. تو 4 جو ہے آئیڈینٹیفیکیشن, راشن کارڈ, آیوشمان کارڈ اور ووٹر آئی ڈی اور آدھار کارڈ سے ہم نے ابتدا کیا. اس کے لیے مسجدوں میں ٹیم بلائی گئی اور الحمدللہ اس پر قابو پایا گیا. اور اس دفعہ جو ہے کرناٹک میں جو حکومت بدلی ہے, کرناٹک میں جو حکومت بدلی ہے, ائمہ کی جو ہے اس تدبیر کی بنیاد پر اور جو مسجدوں کے کمیٹیوں کے اس تدبیر کی بنیاد پر کایا پلٹ ہو گئی ماشاءاللہ. اس دفعہ علماء نے اور مسجد کی کمیٹیوں نے اپنے فریضے کا احساس کر کے انتخابات میں جو کردار ادا کیا ہے, کایا پلٹ ہو گئی, سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو میرے دوستو, سیاسی میدان میں, ملی میدان میں, شرعی میدان میں, نوجوانوں کے لیے ہر اعتبار, طبی میدان میں, یہ اس میں جو ہے 7 ذیلی عناوین قائم ہے اور اس کے تحت 40 کام آپ کو بتایا گیا ہے. اس وقت پوری تفصیل کے لیے پڑھنے کے لیے بھی میرے پاس وقت نہیں ہے, آگے مجھے سفر درپیش ہے اور نشستوں میں آپ اس کو لے جائیے, اس کو پڑھیے. اس میں جو ہے سرخیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں 40 شکلوں کو. سب سے پہلے آپ اس کو کھول لیجئے. مالی اور معاشی خدمات میں محلے کے احباب کو سود کی لعنت سے بچانے کے لیے بیت المال کا قیام کیا جائے. نمبر 2, محلے کے صاحب نصاب احباب کی رہبری کے لیے اجتماعی زکوٰۃ ورکشاپ اور بیداری مہم علماء کی نگرانی میں منعقد کی جائے. نمبر 3, محلے کے صاحب نصاب افراد کی زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچانے کا صحیح منظم نظام بنایا جائے. نمبر 4, محلے کے غریب احباب کو ضرورت بھر کے مکانات کی تعمیر اہل ثروت کے تعاون سے کی جائے. نمبر 5, محلے کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کے لیے جاب یا بزنس کے آغاز کے لیے تدبیر, ورکشاپ اور ضرورت پڑنے پر مالی تعاون فراہم کیا جائے. نمبر 6, بیت المال کے ذریعے غیر سودی قرضہ دے کر قسطوار واپسی کی شکل بنائی جائے تاکہ لوگ خود کفیل بن سکیں. نمبر 7, محلے کے علماء, حفاظ اور ائمہ کے لیے قسطوار نظام کے تحت ذاتی مکان بنانے کا انتظام کیا جائے. الحمدللہ کئی ائمہ اب ذاتی مکان کے کفیل ہو گئے. اور آپ اور میرے ساتھ کتنا بڑا سانحہ ہے کہ اگر ہم 2 ویلر خریدتے ہیں تو صدر اور جو ہے متولی اور ٹرسٹی ہم کو مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب کے پاس 2 ویلر. آپ مانیے نہ مانیے, میں کھل کر کہنا چاہتا ہوں متولیوں کے سامنے, صدور کے سامنے, میں اجتماعی جہری دعاؤں میں بیانوں کے بعد اب یہ دعا اللہ سے مانگنے لگا ہوں. اے اللہ مجھے میری زندگی میں یہ خوشنما منظر دکھا دے. اے اللہ آمین کہیے. اے اللہ مجھے میری زندگی میں خوشنما منظر دکھا دے کہ علماء کے ذاتی مکانات ہوں اور علماء اور ائمہ اپنے ذاتی 4 ویلر کاروں میں کار چلاتے ہوئے, کوئی ڈرائیور نہیں, خود چلاتے ہوئے آ کر. کیا امام حرم کے لیے صرف یہ مقدر ہے؟ ہم سب کے لیے مقدر ہے اور مقام ہے. ہم بھی گاڑی چلاتے ہوئے آ کر امامت کریں گے. اور جو اسی طرح سے ہمارے پاس چرچ کے پادری کے بارے میں آپ جا کر تحقیق کیجئے. اپڈیٹ کمپنیوں کی جو اس کی سہولیات آتی ہیں, پرانا ہٹا کر فوراً اس کو بدل دیا جاتا ہے. اور جو ہے کیا ہمارے علماء کا یہ مقام نہیں ہے؟ تو اس لیے یہ بھی ایک ترتیب ہم لوگوں نے شروع کی کہ ائمہ مولانا اور جو کے بارے میں میرے دل میں جو ہے گستاخی کی معافی کے ساتھ مجھے بتایا مفتی رضی نے کہ آج مولانا کے 50 سالہ امام صاحب کے خدمات کے اعزاز میں ان کو ایک مومنٹو
ایک لکڑی کا ٹکڑا جس میں چند جملے لکھے ہوئے ہیں، اور جو ہے 50 سالہ خدمات کے بعد، اور جو ہے میرے دماغ میں وہی بیٹھے بیٹھے قیام گاہ پر آ رہا تھا، 50 لاکھ روپے کا، 1 کروڑ روپے کا مکان کے کاغذات مولانا کو آج کے جلسے میں ہاتھ میں دیتے، اور اب نہیں، آج سے 10 سال پہلے دے چکے ہوتے۔ کیا ضروری ہے 50 سال کے بعد گولڈن جبلی آپ منائیں گے؟ 40 کا ایک بہت بڑا مقام ہے شریعت کے اندر، 40 چلے کا، تو اس لیے جو ہے اسی وقت میں ان کا اعزاز ہو جاتا۔ میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، ہمارے ان علماء کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن اور بہت کچھ ہونا ہے۔ تو ہمارے اس تحریک میں ایک یہ بھی ہے کہ محلے کے علماء، حفاظ اور ائمہ کے لیے قسطوار نظام کے تحت ذاتی مکان بنانے کا انتظام کیا جائے۔ آپ کو تعجب ہوگا، سننے سے خوشی ہوگی، مظاہرون سہارنپور کی شورا میں میں رکن شورا ہوں، جہاں سے حضرت مولانا منیر صاحب بھی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا کے والد صاحب رحمہ اللہ، جن سے ہر کوئی واقف ہیں، حضرت بھی شورا کے رکن تھے، اور ہمارا وہاں ملاقات، ہمارا وہاں آپس میں آمنا سامنا ہوتا تھا۔ حضرت نے، میں نے ایک مرتبہ مذاکرہ کر کے شورا میں ہمت کر کے دبا کر، ہمارے جملے میں دبا کر کے اس ایجنڈے کو چھیڑ دیا کہ اکابر یہ طے کریں کہ مظاہر کا ایک مفتی اور محدث اپنی عمر پوری کر کے اللہ کے بلاوے پر جاتا ہے تو شورا کی طرف سے 2 مہینے کے بعد یہ پرچی دی جاتی ہے کہ 2 مہینے پورے مکمل ہو گئے، مکان خالی کر کے اپنے وطن واپس لوٹ جائیں۔ تو وہ جاتی ہیں سامان سمیٹ کر، لیکن ایک پرچہ شورا کے نام پر دے کر جاتی ہیں۔ کیا میرے شوہر کا 40 سال تک اس جامعہ میں قرآن پاک اور حدیث پاک اور فقہ کی خدمت کرنے کا یہ صلہ ہے کہ ان کا مرنا ہمارے لیے سزا ہے کہ ہم کو جو ہے واپس جانے کے لیے 3 جوان بچیوں کو لے کر میں جا کر کیا کروں گی؟ میرا کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ بتایا گیا کہ وہاں جا کر اپنے آبائی مکان میں سامنے کے کمرے کے دیوار کو توڑ کر ایک جوان بچی بیٹھ کر پرچون کی دکان چلاتی ہے تو گھر کا گزران ہوتا ہے۔ کیا ہم سب کے ساتھ ایسا ہوگا؟ نہیں، ہم کو کچھ کرنا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، میں نے شورا میں تحریک ایجنڈا چھیڑ دیا کہ طے کرو کہ موقوفہ زمین نہیں بلکہ ملکیتاً کسی صاحب خیر کو ہم ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہیں۔ 1 ایکڑ زمین لی جائے اور اس میں اساتذہ کے لیے چھوٹے چھوٹے 2 کمرے کے مکانات بنائے جائیں۔ باغ والی ایک جگہ مشہور ہے مظفر نگر میں، ماشاءاللہ وہاں اس گاؤں کی ایک تاریخ ہے۔ مولانا حامد حسن میرے شیخ کے شاگرد وہاں محتمم ہیں، اور علاقے کا دارالعلوم میں داخلہ امتحان میں نمایاں وہاں کے طلبہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وہاں ابھی گزشتہ سال 50 مکان بنائے گئے درسی اور غیر درسی عملہ کے لیے، اور مولوی حامد حسین نے بتایا ہمارے پاس جو ہے وہ 41 عملہ ہے اور 50 مکان پورے مکمل۔ مجھے لے جا کر دکھایا، میں نے کہا ذرا اس کا ویڈیو دے دو، میں سارے محتمموں کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو ہے محتمم لوگ کام کریں تو یہ کریں، بلا وجہ ہاتھ دھو کے مدرسین کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ پہلے مدرسین کا دل تو جیت لو۔ وہ محتمم کا کیا مقام ہوگا اساتذہ کے دل و جان میں جس نے بہترین جو ہے 50 مکان مدرسے میں بنایا، مدرسین کے لیے دارالمدرسین بنایا۔ تو میرے دوستو یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر نمبر 2 ذیلی عنوان تعلیم و تربیت پر مدارس اور عصری اسکولز میں پڑھنے والے مستحق طلبہ اور طالبات کے لیے کفالت اور اسپانسرشپ کا انتظام کیا جائے۔ اسپانسرشپ کا بہترین انتظام کرسچینٹی کے اندر ہے۔ ان کے بچے مشن سے پڑھ کر ڈاکٹر ہو کر آتے ہیں۔ ہمارے پاس ابھی انتقال ہوا مولانا مفتی اشفاق صاحب نے، جن کا ذکر کیا میل وشارم میں میرے شیخ کے خانقاہ کا، جہاں 10 ہزار لوگ افطاری و سحری میں ہوتے تھے، ہم ہی لوگ میزبان تھے۔ تو حاجی ہاشم ملک صاحب رحمہ اللہ، جن کے بیٹے دارالعلوم میں شورا کے رکن ہیں مولانا ابراہیم قاسمی، تو میرے دوستو انہوں نے ہسپتال بنایا اور 50 کروڑ میں اپولو کے ساتھ اشتراک کر کے برانڈڈ درجے میں اسے ترقی دینے کے لیے میل وشارم، آپ بنگلور سے مدراس سے بنگلور ہائی وے میں جائیے تو وہ ہسپتال آپ کو نظر آئے گا۔ اور اب اس کے 20 سال عمر ہو گئے، 15 سال تک جو ہے اگریمنٹ ہوا تھا اپولو کے ساتھ۔ اب KH خضر حسین اپولو ہاسپٹل بن گیا ان کے ابا کے نام پر، انتہائی اعلیٰ سہولیات کے ساتھ۔ اسی لیے اگریمنٹ کیا تھا اور ٹائی اپ کیا تھا کہ جو ہے اپولو کا معیار ہمارے ہاسپٹل میں آ جائے، اور فرنچائز درجے میں 100
100 سالہ تجربات ہم کو مل جائے اور وہ ہاسپٹل بنائے. تو ایک دن ہاسپٹل میں پہلے دن علماء 500 علماء کی شرکت اور دعاؤں سے اس کا آغاز ہوا. دوسرے دن گورنر صوبہ نے آ کر اس کا افتتاح کیا. تو اس دن جو ہے حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمہ اللہ نے دعا کری اور شمال کے اکابر ہاتھ اٹھا کر سری دعا کرنے کا معمول ہے. تو اتنے اہم موقع پر ہمارے یجمانوں کو ذرا جی چاہتا ہے کہ لمبا چوڑا حاجی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما, حاجی صاحب کی آل اولاد میں برکت عطا فرما, جی چاہتا ہے. لیکن حاجی صاحب نے سناٹے کے ساتھ چپکے سے دعا کر دی. تو میں نے دیکھا کہ حاجی صاحب کا کہ چہرے میں سلوٹ ہے, تو اس لیے جلدی سے اسی کو کنٹینیوس کر کے میں نے جہری دعا شروع کر دی. اے اللہ اس ہسپتال کو ایمان کی حفاظت کا مرکز بنا دے. اے اللہ اس ہسپتال کو مسلمانوں کے دین و ایمان کی بقا کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ یہ جو ہے گمراہ فرقوں سے, باطل ادیان کے جو ہے گمراہیوں سے بچنے کا اسے ذریعہ فرما دے. تو جو ہے دعا میں نے جملے کہے تو کہنے لگے اچھا مفتی شبیر صاحب یہ ہسپتال کو آپ نے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ, بقا کا ذریعہ, میرے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا آپ کے بازو میں ملک کا سب سے بڑا ہاسپٹل جہاں 1000 ڈاکٹر کام کرتے ہیں ویلور میں, جامعہ کیا کہتے ہیں CMC ہاسپٹل, جہاں 15 ملکوں کے لوگ روزانہ معالجے کے لیے آتے ہیں. وہ ایک عیسائی جو ہے انگریز عورت آئی تھی آج سے 150 سال پہلے اور چلچلاتی دھوپ میں غشی کھا کر گر گئی تھی. تو 1 گھنٹے تک کسی نے اس کو اٹھایا نہیں اور لوگ لات مارتے ہوئے پیر ٹھوکر کرتے ہوئے جو گزر رہے تھے. جب ہوش آیا ہسپتال گئی تو قسم کھا کے گئی اسی شہر کے اندر میں ایسا ایک تاریخی ہسپتال بے مثال بناؤں گی کہ مجھ جیسا آئندہ کسی بھی انسان کے ساتھ یہ حالات نہیں پیش آنے چاہیے. وہ ہسپتال موجود ہے اور وہاں کے ہسپتال کا آپ جانتے ہیں کہ اسٹانٹی کے تمام چیریٹیبل کا مقصد, ان کے پاس آخرت قبر کا جنت کا عقیدہ ہے ہی نہیں. تو وہ جتنا چیریٹی کرتے ہیں اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہر سامنے والا عیسائی بن جائے. اشاعت مذہب ان کا مقصد ہے اسی کے لیے. تو اس ہاسپٹل میں ایک بڑا چرچ ہے جس میں 1000 آدمیوں کی کرسی ہے اور چھوٹے چھوٹے الگ الگ چرچ ہیں. کئی کلومیٹر پر وہ ہاسپٹل پھیلا ہوا ہے. میں نہیں تھا اس دوسرے سفر میں, مرنا میں ان باطل ادیان کے مراکز کو بھی لے کر جا کر دکھاتا. کیرلا میں اس وقت میں مولانا ابو بکر باقوی مسلیار, اور ماشاءاللہ ایک کارنامہ ہے جو اللہ نے ان سے لیا ہے. 40 ایکڑ کے اندر 4 ایکڑ میں ملک کی سب سے بڑی مسجد بنائی ہے. اور منہ مبارک کو جو ہے نقطہ آغاز بنا کر آپ جا کر دیکھیے, نیٹ میں کھول کر دیکھیے, نالج سٹی لکھیے کہ ہندوستان کا بہترین کارنامہ. نالج سٹی کیوں نام تجویز کری؟ گول دائرے کی 4 ایکڑ کی مسجد میں آدھا دائرہ کو نیچے سے جو ہے زنانہ مصلی اور دیگر ضروریات کا بنا کر, آدھا خانہ جو ہے کیا کہتے ہیں ملازمین کی راحت کے کھانے بنا کر, اور اوپر سے مسجد 5 فلور پر بنا کر آدھے دائرے کو سب سے پہلے انہوں نے 10 فلور کا دینی مدرسہ, عالمیت کا, مفتی کا اور جو ہے حفظ کا مدرسہ بنایا ہے. اور بازو میں وکالت کا, لا کا, LLB اور LLM کا کالج بنایا ہے اور طلبہ اس سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کے واٹس ایپ میں کبھی آپ یاد کیجئے آیا ہوگا کہ 40 علماء جو ہے کالا کوٹ قانونی درجے کا پہنا ہوا وکیل اور LLB اور LLM کے ساتھ وہاں سے فارغ ہو رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے آیورویدک کا 100 بیڈ کا ہاسپٹل, اور پھر یہ ہومیوپیتھک کے 100 بیڈ کا ہاسپٹل, پھر جو ہے BUMS یونانی کے 100 بیڈ کا ہاسپٹل, اور اطراف 100 ایکڑ کے اندر ایک نقشہ بنایا ہے 1200 جو ہے فلیٹ کا ایک اپارٹمنٹ بنا کر کے 10 لاکھ افراد کو یہاں ہم بسا کر ایک مثالی کمیونٹی قائم کریں گے. لوگ تو کہاں پہنچ گئے, اور یہ ایک اللہ کے بندے کی فکروں پر یہ سارا نقشہ وجود میں آ رہا ہے. اور حضرت نانوتوی نے کبھی ایسے ہی دارالعلوم کا آغاز کیا تھا. آج ساری دنیا میں مدارس کا فیض میرے دوستوں پھیل رہا ہے. تو اس لیے مخلص بندوں کے اخلاص کے ساتھ تڑپ میرے دوستوں وہ کام کر جاتی ہے. آپ کو بھی اللہ نے وہ امانت دی ہے, آپ اٹھیے, آپ کچھ کریے اور قوم کے لیے. تو میرے دوستوں دوسرے درجے میں ہم نے طے کیا ہے کہ مدارس اور پڑھنے والے مستحق طلبہ اور طالبات کے لیے کفالت اور اسپانسرشپ کا انتظام کیا جائے. نمبر 9, محلے کے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے اسلامی ماحول میں غیر مخلوط نظام کے ساتھ اسلامک اسکول پڑھنے والے بچوں کے لیے سبجیکٹ ٹیوشن. اب ہمارے مکتب میں بچے کم ہو رہے ہیں, کیا مسئلہ ہے, کیا پریشانی ہے, کیا ہو گیا؟ اور جو ہے تحقیق پر پتہ چلتا ہے کہ اسکولوں کے جو سبجیکٹس ہیں اس کے ٹیوشنز کے لیے بچے ہمارے
ہمارے جا رہے ہیں. میرے بچپنے میں جب میں اسکول میں 10th پڑھتا تھا ایک ہی ٹیچر سارا سوشل سائنس اور میتھس انگلش ہسٹری جغرافیہ سب پڑھا دیتا تھا اور اسکول سے آ کر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے. لیکن آج ہسٹری کے لیے ہسٹری ٹیچر کے گھر جاؤ اور جو جغرافی ٹیچر کے لیے جاؤ تو ہمارا بچہ 24 گھنٹے بوجھ میں آ گیا ہے اور مکتب سے وہ دور ہو رہا ہے. اور والدین کہہ رہے ہیں کہ حضرت بعد میں ہم ٹیچر رکھ کر استاد رکھ کر گھر میں بلا کر قرآن پڑھا لیتے, اس وقت میں اسکول کی تعلیم میں ذرا اس سے وہ اچھا ٹاپر ہو جائے تو اچھا ہے. ایک کام کرنے دیجئے, 2 کام کا ہم کو مشورہ دے رہے ہیں لوگ آ کر کے. تو اس لیے ایک طریقہ ہم نے اختیار کیا, بہت کامیاب طریقہ, سبجیکٹ ٹیوشن کے نام سے. ہفتے میں 3 دن ان کے سبجیکٹ کے ٹیوشن ماہر ٹیچر اور پروفیسر کے ذریعے سے, اور 3 دن مکتب, یا 3 دن کی تقسیم کریں گے تو مکتب والے دن کی حاضری کم ہو گئی. تو ہم نے ایسا کیا کہ 1.5 گھنٹے کا سبجیکٹ ٹیوشن اور اس میں سے 1 گھنٹہ سبجیکٹ کے ٹیوشن اور جو ہے اس کے ساتھ میں آدھا گھنٹہ روزانہ مکتب کی تعلیم. الحمدللہ بہت کامیاب درجے میں مکتب کی پھر سے آبیاری ہو گئی. یہ سلسلہ بھی شروع کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 11, وہ بچے اور بچیاں جو کسی وجہ سے تعلیمی سلسلے سے ڈراپ آؤٹ اور منقطع ہو چکے ہیں, ان کے مسائل اور وجوہات معلوم کر کے دوبارہ تعلیم سے جوڑا جائے. نمبر 12, محلے میں نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے تعلیم بالغان اور بالغات کا نظام قائم کیا جائے. نمبر 13, محلے میں موجود خواتین کے لیے غیر اقامتی تعلیم نسوان کا منظم نظام بنایا جائے. ماشاءاللہ میری اہلیہ اور ان کی رفقا سہیلیاں مل کر ایک نظام چلاتی ہیں, اور صرف میرے ضلع کے 7 شہروں کے اندر 80 شاخیں ہیں. اور اس کا نسخہ, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک عمارت میں 10 کام اور دارالاقامہ کے مدرسے, تعلیم نسوان کے ہما قسم کے بکھیڑے اور حالات اور جو ہے بدنامیاں, اور جو ہے ہمارے بڑوں نے اور جو ہے اس کو مجبوری کے درجے میں, آخری درجے میں اجازت دی ہے, اور جو ہے ورنہ عمومی اجازت نہیں ہے. اور اس کے لیے چندے, اس کے لیے رسودیں, اس کے لیے سفر, تاب و تھکن والے. میرے دوستو, ہم لوگوں نے طے کیا کہ کوئی چندہ نہیں اور کوئی دارالاقامہ نہیں اور کوئی ٹرانسپورٹیشن نہیں اور کوئی مطبخ نہیں. ایک کرائے کی عمارت میں 10 کام, ایک عمارت یہ ہے کرائے کی عمارت میں ہر محلے میں مسجد کے حدود میں ایک اس طرح کا غیر اقامتی مدرسہ چاہیے جس میں اس طرح کا نظام ہوگا. فجر بعد اور عصر بعد LKG تا 5ویں کلاس تک کی بچیوں کے لیے دینی تعلیمی بورڈ کا 5 سالہ نصاب پڑھایا جائے, یا نصاب میں مختار ہے, یہ تو میں نے ایسے ہی لکھا ہے, جو نصاب مناسب سمجھتے ہو, اور جو ہے وہ نصاب 5 سالہ نصاب ان چھوٹی بچیوں کو عصر بعد اسی عمارت کے اندر. اور اسی طرح 9 تا 12 بجے وہ بالغات غیر شادی شدہ بچیاں جو 6ٹی تک کالج کی تعلیم سے فارغ یا منقطع ہو کر اور جو ہے کمپلیٹ ہو کر گھروں میں ہیں, ان کے لیے کلام پاک مکمل ناظرہ اور اسی طرح مسائل پر مشتمل کوئی کتاب, اور سبقاً فضائل پر مشتمل کوئی کتاب سبقاً 1 سال کی مدت میں پڑھایا جائے. اور 6ٹی تک کالج میں اس وقت پڑھنے والی آن ٹائم بچیوں کو ہفتے میں 1 یا 2 دن ان کے جو ہے ویکینڈ میں سنیچر یا اتوار تعلیم بالغات کا نصاب پڑھایا جائے, اور ان بچیوں کے نصاب کا بقایا سالانہ سمر کورس 1 ماہی مدت میں تکمیل کر کے سرٹیفکیٹ دی جائے. ظہر بعد 2 تا 4 شادی شدہ خواتین کے لیے ناظرہ قرآن مجید مکمل اور کوئی مسائل کی مکمل کتاب اور جسے فضائل کی کتاب کو سبقاً پڑھایا جائے. اور یہ سارا نصاب چھوٹی بچیوں کے علاوہ 1 سالہ ہے. 1 سال میں پوری ٹیم باہر آنی چاہیے ہر طبقے کی, لمبا کوئی 3 سالہ, کوئی 5 سالہ, کوئی 7 سالہ. اور جو ہے یہاں سیلاب عمدہ ہوا ہے برائیوں کا, منکرات کا, لیکن ہم جو ہے سالوں کا نصاب پڑھاتے رہیں گے تو فرض کفایہ کے درجے میں ایک مختصر طبقہ. لیکن ہماری ٹارگٹ تو امت کی ہر خاتون 3 سال کی بچی سے لے کر ماں اور ساس اور نانی دادی تک کے لیے ہے. تو لہذا ظہر بعد 2 تا 4 شادی شدہ خواتین کے لیے اس طرح سے پڑھایا جائے. ہر 3 مہینے میں عورت میت کے غسل اور کفن کی مشق کرائی جائے تاکہ پیشہ اور ڈر ختم ہو. لاک ڈاؤن میں کیا تماشا, نہلانے والیوں کا آپ نے دیکھا, ایک دن میں 25-30 ہزار کی کمائی, وہ یہاں نہلا رہی ہے, وہاں سے فون بج رہا ہے جلدی آؤ, اور جو ہے ان کو ٹائم دے رہی ہے 3 سے 4 تک, 4 سے 5 تک. میرے دوستو, ہمارے بزرگوں نے فرمایا ایک تو بہت بڑی فضیلت والا کام ہے, یہ کوئی پیشہ
نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ یو پی کے اندر آپ جا کر دیکھیں، بہار کے اندر ماشاءاللہ گھر کی اموات کو گھر کی خواتین نہلا لیتی ہیں۔ یہ ہمارے علاقے میں بھی ہم کو اس کا بھی انتظام کرنا چاہیے۔ ہر مہینے کے 4 جمعرات میں، پہلی جمعرات کی صبح میں 10 مہینے کے 10 پکوان، دوسری جمعرات کی صبح میں 10 مہینے کی زنانہ سلائی اور کٹنگ، تیسری جمعرات کی صبح میں 10 مہینے میں مہندی کا کورس، اور چوتھی جمعرات کی صبح میں فرسٹ ایڈ طبی کورس، نرس اور جو ہے طباخہ اور جو ہے اسی طرح سے سلائی کی ماہر اور مہندی لگانے کی ماہر اور جو معلمہ کی نگرانی میں پورا کر کے ان کو سرٹیفکیٹ دینا چاہیے۔ یہ ایک نظام ہے۔ اور اسی طرح سے سال بھر عمرے میں جانے والی خواتین اور حج کے دنوں میں حضرت کا ایک زوردار میری طرح سے بیان جو سر کے اوپر سے چلا جائے اور جو ہے ڈر اور سہم پیدا ہو جائے کہ حج اتنا مشکل ہے، اللہ اکبر، حضرت کو تو یہی زندگی میں کام ہے، دھن ہے، انہوں نے تو 3 گھنٹے حج اور مکی اور مدنی سفر کو بتایا، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ تو اس لیے جو ہے ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا خواتین کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی کہ آئیں ہمارے سینٹر میں اور مذاکرہ کر کے افہام و تفہیم سے سمجھ کر جائیں کہ عمرہ کا طریقہ کار کیا ہے، حج کا طریقہ کار کیا ہے۔ صباحی اور مساحی مکتب میں پڑھنے والی ذہین چھوٹی بچیوں کو 4 یا 5 سال کی عمر ہی سے حافظہ شروع کر کے حافظہ بنانے کی تدبیر کی جائے۔ 3 جمعرات کے ظہر بعد معتبر علماء اکرام سے قرآن پاک کی تفسیر کا اہتمام کیا جائے، اور چوتھے جمعرات میں علماء کی نگرانی میں دعوت و تبلیغ کا جو ہے ان کو مزاج بنایا جائے۔ تیسرا ذیلی عنوان ہے سماجی اور اصلاحی خدمات۔ محلے کے نوجوانوں کے لیے اسپورٹس اور ورزش۔ مجھ جیسا بوڑھا انسان اب اس نتیجے پر پہنچا ہے جس کے بھوں کے بال بھی اور جو ہے اوپر سے نیچے تک کے بال سفید ہونے لگے ہیں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں، میری زبان سے سن کر ابھی بھی ہو سکتا ہے بعض نوجوان ہنسیں گے، اب میں یہ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ نوجوانوں کو اب آپ کے بیان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جمعے میں آپ کے ممبر سے اترتے وقت جو طبقہ ہاتھ باندھے ہوئے انتظار میں رہتا ہے کب اقامت اور تکبیر کہیں گے، اسی طبقے کا نام نوجوان ہے۔ اس لیے اب آپ کو نیچے اتر کر نوجوانوں کے ساتھ ہر امام فٹ بال ٹیم کا کوچ بن جائے۔ آپ جائیے فٹ بال کھیلیے، فٹ بال جائز کھیلے، اور جو ہے آپ میدان میں ان نوجوانوں کے ساتھ گھل مل جائیے۔ آپ ٹرف قائم کیجئے جو جالی کے اندر 3-3 گھنٹے سے کھیل کھلائے جاتے ہیں، جم قائم کیجئے، سوئمنگ قائم کیجئے، اور طرح طرح کے کھیلوں سے نوجوانوں کو جوڑ کر، میرے پاس موبائل ہے، پھر کسی وقت پروجیکٹ اسکرین سے جوڑ کر میں بتا سکتا ہوں کہ ہم نے کئی جگہ شروع کیا ہے الحمدللہ ٹرف کو، اور وہیں پر ہفتے میں 2 دن جو ہے چادریں بھی دریاں بچھا کر، دسترخوان بچھا کر، آئس کریم اور جو ہے اسی طرح فاسٹ فوڈ کے جو ہے اسنیکس کرا کر 10-15 منٹ دین کی بات کر کے ان کو علماء سے، اللہ والوں سے جوڑنے کی فکریں کی جا رہی ہے، اور بڑا زبردست فائدہ ہو رہا ہے۔ ہمارا نوجوان قابل رحم ہے، ہم نے ان کے سروں پر ہاتھ نہیں رکھا، ہم نوجوانوں کے معاملے میں فیل ہیں۔ نوجوان آتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ہم جھڑکتے ہیں کہ ہمارا وقت اتنا بیکار اور فضول ہے کہ تم جب پوچھو تو ہم مسئلہ بتا دیں، جاؤ وقت لے کر کے اپائنٹمنٹ کے ساتھ آؤ، یا نہیں تو اسے عملیات کا رخ دے دیتے ہیں، یا نہیں تو وہ اس سے جو ہے ذرا میرا موبائل پتہ نہیں کل سے ذرا سست پڑ گیا ہے، اسے بھی سردی لگ گئی ہے، اور جو اسے ذرا گرمی کی 1-2 گولی کھلانی ہے، تو نوجوان سمجھ جاتا ہے کہ حضرت کا موبائل ٹھیک کرانا ہے اور یہ بھی میرے لیے ثواب کا کام ہے، لائیے حضرت، وہ کوئی بات نہیں، وہ ابھی آدھے گھنٹے میں ٹھیک کر کے لا کر دوں گا۔ کیا یہ ہمارا نوجوان اسی کے لیے ہے؟ نہیں، ہمارا نوجوان کو ہم عرش کے سائے میں پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، محلے کے نوجوانوں کے لیے اسپورٹس اور ورزش، فٹ بال، والی بال، ٹرف اور سوئمنگ اور جم وغیرہ کا انتظام کیا جائے۔ محلے میں نشہ کے عادی افراد کو نشہ سے چھڑانے کے لیے لحاظ سینٹر دارالتربیہ، یہ حضرات دیکھ کر آئے ہیں، ملک میں اس طرح کا پہلا دارالتربیہ ہے۔ اور ایک لطیفے کی بات یہ ہوئی کہ ہم لوگوں نے تو اس کو شرابیوں کا، نشے والوں کا مدرسہ نام رکھا اور دارالتربیت کا اچھا سا لفظ منتخب کیا، لیکن لوگوں کے زبان زد جو ہے اس گناہ اور جرم کی وجہ سے ہمارے مدرسے کا نام ہو گیا ہے شرابیوں کا جیل، شرابیوں کا جیل نام ہو گیا ہے۔ اور جیل کی طرح سے چند کٹہرے بھی بنانے پڑے ہیں کہ بعض تو نشے کے لت میں ایسے آتے ہیں کہ دریچہ کھینچ کر، ہلا کر، اٹھا کر، پھینک کر باہر نکل کر چلا جاتا ہے، تو اس لیے جیل کی طرح سے کوٹھریاں بھی بنانی پڑی، اور چھت میں سے نکل کر چلے جاتے ہیں وینٹیلیٹر اکھاڑ کر کے۔ تو آپ آ کر دیکھیے، ابھی بتایا کہ 70% لوگ پیر کے روزے میں ہیں، اور ان کو علماء کی ایک ٹیم، ان کو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی ایک ٹیم، نوجوان والنٹرز کی ایک ٹیم، ایک شیڈول دے کر جتنی مدت میں وہ شراب کے لت
سے چھٹ کر وہاں 4 حفاظ اکرام بھی ہیں. کتنا بڑا سانحہ ہے. جب مولانا ابراہیم صاحب پانڈور کو افریقی کو میں لے کر گیا تو ایک حافظ صاحب زور سے بھاگ کر آئے. مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ حافظ قرآن ہے, گجرات سے اس کا تعلق ہے اور جو ہے پورے ملک کے وہاں افراد موجود ہیں. دوڑ کر آیا اور مولانا سے کہنے لگا حضرت آپ میرا قرآن سنیں گے, حضرت آپ میرا قرآن سنیں گے. مولانا نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ. بیٹھ کر اتنی بہترین سورہ شمس والشمس وضحاہا پڑھی تجوید کے ساتھ, اور وہ بھی شراب اور نشے کی لت میں موجود ہے. اور ہمارے دارالتربیہ میں 3 مہینے سے جو ہے اس پر بھی جو ہے کوشش اور فکر کی جا رہی ہے. تو اس طرح کے 80 سال کے دعوت کے کام سے جڑا ہوا آج جو ہے ہر سال کے چلہ لگانے والا بوڑھا انسان, سفید داڑھی. آج مفتی رفیق صاحب نے بجائے بیان کے جو ہے کارگزاری پوچھی اور چچا سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے پہنچ گئے, آپ کوئی کام کرنے والا اسٹاف ہے یا آپ بھی نشے میں؟ تو کہنے لگے حضرت میں تو ہر سال دعوت کے کام سے جڑا ہوا ہوں, لیکن میرا پیشہ گزران کا آٹو چلانے کا ہے. آٹو اسٹینڈ میں بیٹھے بیٹھے میں شراب اور نشے کا عادی ہو گیا, اور میرے نشے کے ظلم سے میرے گھر والے جرم سے عاجز ہو کر مجھے لا کر یہاں پہنچا دیے. نوجوان ہے, 10 سال کے بچے سے لے کر 80 سال کے افراد تک یہ کام بھی جو ہے 10 مسجدیں 15 مسجدوں کے فیڈریشن کے تحت ایک جگہ اگر ہو جائے تو محلے کے نشہ میں مبتلا بھی غریب, مالدار, پڑھا لکھا, ان پڑھ, ہر طرح کے نشے میں لت نوجوان کو, بوڑھے کو, ہر طبقے کے انسان کو. ابھی تو صرف مردوں کا مسئلہ ہے نشہ چھڑانے کا, اب تو ڈور ڈیلیوری کے درجے میں ہماری خواتین اور بچیاں نشہ کر رہی ہیں. اب ان کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے. محلے میں نشہ کے عادی افراد کو نشہ سے چھڑانے کے لیے ریحاب سینٹر دارالتربیہ قائم کیا جائے. نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے صالح رشتہ داری کے لیے قیام ان کے لیے تفصیلات حاصل کر کے میرج بیرو قائم کیا جائے. بیوہ, مطلقہ اور خلا یافتہ خواتین کے لیے دوبارہ نکاح کی تدابیر کی جائے. شادی شدہ جوڑوں کے اختلافات کے حل کے لیے دارالقضاء اور محکمہ شریعہ قائم کیا جائے. نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے نکاح سے قبل اور بعد شرعی, نفسیاتی, طبی پہلوؤں پر کونسلنگ کا نظام قائم کیا جائے. بہترین نظام ہمارے پاس کونسلنگ کا چل رہا ہے, وہی قبرستان کی چٹھی اور وہی جو ہے دفتر میں اندراج کو ذریعہ بنا کر لازمی قرار دیا گیا. اب بیرون کے گلف کے NRI کے بچے جن کی شادیاں شہر میں ہونے والی ہے 8 دن پہلے بھاگ کر آ کر کونسلنگ میں شرکت کرتے ہیں, اور جن کو چھٹی نہیں ملتی 1-2 دن پہلے آتے ہیں تو علماء اکرام مجلس علماء کے دفتر میں ان کو انفرادی طور پر کونسلنگ کر کے وہ سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. تو اس پر نکاح کا اس کا بڑا فائدہ یہ نظر آیا کہ دارالقضاء میں گراف ہم کو سامنے آ رہا ہے کہ اب طلاق اور خلا کی شرح میں کمی ہو رہی ہے. تو اس لیے میرے دوستو ایک تدبیر ہے, شادی جو ہے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے نکاح سے قبل اور بعد شرعی و نفسیاتی اور طبی پہلوؤں پر کونسلنگ کا نظام قائم کیا جائے. اس کے لیے شہر کی مساجد فیڈریشن کے اشتراک سے کونسلنگ میں شرکت کو لازمی قرار دیا جائے. نکاح کونسلنگ سرٹیفکیٹ کے بغیر دفتر نکاح میں اندراج نہیں ہوگا. نمبر 4, صحت اور رفاہی خدمات. محلے کے مختلف امراض میں مبتلا بھی افراد کا سروے کر کے علاج معالجے کا انتظام کیا جائے. نمبر 22, رفاہی اداروں اور ہسپتالوں سے تعاون لے کر میڈیکل کیمپ ہارٹ, شوگر, کڈنی, کینسر وغیرہ منعقد کیے جائیں. نمبر 23 ڈائلیسس پیشنٹس کے لیے واجبی خرچ پر علاج کا انتظام کیا جائے. نمبر 24 غریب حاملہ خواتین کے لیے 9 ماہ کا ہیلتھ کارڈ, جانچ کارڈ جاری کر کے نارمل یا آپریشن کے ذریعے زچگی کا انتظام کیا جائے. صرف 9,000 روپے میں مساجد فیڈریشن کے تحت واجبی خرچ پر 9,000 پر بہترین زچگی ہو جاتی ہے, جس پر 90,000 اور لوٹ کھسوٹ کمرشل پروفیشنل درجے میں. کہاں سے خاتون, میں نے سنا ہے کہ خوابو در سے باہر ہو کر بے اختیار بچہ چھن دیتی ہیں اور ادھر وہاں ان کا پروسیجر چلتا رہتا ہے. اس طرح کی اذیت ناک صورتحال ہے, اور ایک سازش کے درجے میں سیزرین 3 بچے کے بعد اب راستہ نہیں ہے نکالنے کے لیے. برتھ کنٹرول کرو لازمی طور پر. یہ کیا چکر ہے؟ آقا نے فرمایا تم ایسے خاندان میں شادی کرو جہاں کی خواتین زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرتی ہیں, تاکہ میں فخر کروں. 120 صفوں میں میدان محشر میں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک, حدیث پاک میں اس کی صراحت ہے, جو ہے 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتیوں کی ہوں گی, اور اکیلے میرے اور آپ کے آقا جناب نبی کریم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفیں 80 صفیں ہوں گی. اس لیے جو ہے
یتیم کے جننے سے تھوڑا ہی کام چلے گا. اور جو میں تو جو ہے میرے شاگردوں سے کہتا ہوں کہ نان اسٹاپ چلاتے رہو. اور جو ہے وہ ہمارے ایک حیدرآباد میں بزرگ تھے حمید الدین صاحب عاقل دارالعلوم حیدرآباد کے بانی. جب یہ برتھ کنٹرول کا ایمرجنسی قانون آیا تھا تو علماء میدان میں آتے ہیں, تو ملک میں وہاں شمال سے جو علماء میدان میں اترے ہیں تو حیدرآباد کے علماء بھی اترے. اور حضرت وہاں کے سرخیل جماعت تھے مولانا حمید الدین عاقل حسامی صاحب دارالعلوم حیدرآباد کے فاؤنڈر, تو اترے. وہ بڑے مزاحیہ تھے, خوب ہنساتے تھے. ان کے بیان میں کوئی اشتہار کی اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. 1000 آدمی خود بخود ان کے نام پر آ جاتا تھا. جو ہے مزاحیہ انداز بہت پیارا, لیکن جو ہے چکارا پن نہیں تھا, چلر پن نہیں تھا, نتیجہ نکالتے تھے. تو عالم دین تھے. تو وہ جو ہے انہوں نے بھی مخالفت کری تو ان پر بھی جو ہے وارنٹ جاری ہوا اور جیل بھیجے گئے. این ٹی راما راؤ کا وہ زمانہ تھا, اور جو ہے نائیڈو چندرا بابو کے خسر کا وہ زمانہ تھا. وہ سی ایم تھے. تو جو ہے انہوں نے دیکھا رات کی نیند حرام ہو گئی, دن کا چین و سکون ختم ہو گیا. پورا حیدرآباد گھر سے باہر سڑکوں پر آ گیا. مولانا حمید الدین عاقل حسامی زندہ باد, مولانا کو باہر کرو, ہمارا مطالبہ. نعرے شروع ہو گئے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ شروع ہو گیا. تو سی ایم نے جو ہے آرڈر جاری کیا کہ ان کو جلد سے جلد باعزت گھر جو ہے دارالعلوم حیدرآباد پہنچایا جائے. حضرت کو جب اطلاع دی گئی, حضرت نے کہا میں کوئی مجرم بن کر اندر نہیں گیا تھا, میں تو دین کا محافظ بن کر اندر گیا تھا, لہذا میں اپنے طور سے باہر آنے والا نہیں ہوں. جب تک سی ایم صاحب اپنے سرکاری گاڑی لے کر آئیں گے اور میں بیٹھوں گا, بعد میں وہ بیٹھیں گے, وہ ڈور کھول کر کھڑے رہیں گے اور میں بیٹھوں گا. حضرت نے کہا, سی ایم کو آنا پڑا اور دنیا نے دیکھا وہ ڈور کھول کر کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت بیٹھ رہے ہیں. جب باہر آئے تو بیٹھنے سے پہلے تاخیر کری جان بوجھ کر, باہر کھڑے ہو کر نعرہ لگایا. ایک بڑا بہترین نعرہ دیا, فرمایا کہو زندہ باد, اور جو ہے کہو میرے نعرے کا جواب. اور کہنے لگے ایک کے بعد ابھی ابھی, ایک کے بعد ابھی ابھی, زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. 12 کے بعد کبھی کبھی, ایک کے بعد ابھی ابھی, 12 کے بعد کبھی کبھی. یہ ہے امت مسلمہ. ایک بوڑھا انسان نعرہ لگا رہا ہے میرے دوستو. اس لیے جو ہے یہ بہت ساری چیزیں غیر محسوس طریقے سے ہماری زندگی پر خلاف شرع مسلط کر دی گئی ہیں. یہ زچگی کا نظام بھی بہت اہم ہے. ڈائلسس پیشنٹس کے لیے واجبی خرچ پر صرف 900 روپے پر نیو انسٹرومنٹ. حضرت مولانا منیر صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں ڈائلسس سے ایک دن میں گیا تو حضرت اکیلے تھے گھر پر, اور جو ہے وہاں پر کیا علاقہ تھا وہ حضرت کا, مسجد کے بازو کالینا میں. تو میں اوپر چڑھ کے گیا تو 2-3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد حضرت اکیلے تھے شاید گھر میں, اٹھ کر آئے. ڈائلسس کے بعد اذیت ناک نقاہت اور ذوف ہوتی ہے, لیکن اس حال میں بھی اللہ والے جو ہے مہمانوں پر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں. آئے بڑی محبت کے ساتھ, مجھے محسوس ہو رہا تھا لیکن حضرت مجھے اٹھنے نہیں دے رہے تھے. اس دن بھی مجھے وہ بشارت اور خواب سنائی کہ مفتی صاحب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولی منیر اب تو چلے آؤ, اب تو چلے آؤ. اور لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے اور میں نے جانے کا نظام بنا لیا. میں نے کہا حضرت آپ تو ڈائلسس ہفتے میں 3 بار, تو کہا کہ مدینہ منورہ میں بھی تو ڈائلسس سینٹرز ہیں, آقا نے بلایا ہے تو آپ کیا بات کرتے ہیں, مجھے جانا نہیں چاہیے. اور جو ہے میں اسی حال میں جا کر کے ڈائلسس وہاں بھی کرتا رہوں گا. اور گئے اور ریاض بھائی کے بوئرہ کے ہاں رہ کر کے ان کے بچے خدمت کرتے رہے, وہاں بھی یہ سلسلہ چلا. تو ڈائلسس ایک مستقل اذیت ناک مرحلہ ہے, اور آج کل ہر 10 میں 3-4 ڈائلسس کڈنی فیل, اور جو ہے 50% 75%, اور 9,000 5,000 4,000, اور جو ہے ہفتے میں 3 مرتبہ 1 سے 2. اور یہ تصور دے دیا گیا ہے کہ جو ڈائلسس میں چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا. ڈاکٹر شعیب حیدرآباد میں ہیں, شیخ الحدیث محدث سہارنپوری. حضرت مولانا سید عاقل صاحب کو کیا جو ہے گردے کی تکلیف ہی تھی تو یہ حیدرآباد لایا گیا. میں گیا تھا مدراس سے عیادت کے لیے. ڈاکٹر شعیب جن کا کڈنی کا سے ڈائلسس ہاسپٹل ہے, انہوں نے خود مجھے بتایا رات کے 11 بجے مفتی صاحب میڈیکل میدان سے میں جو ہے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے کہ ڈائلسس میں گیا ہوا پیشنٹ پھر سے واپس نہیں آ سکتا. یہ ایک گردے کے فنکشن کو تیز کرنے کے لیے ذریعہ طریقہ کار ہے, اور جب تیز ہو جائے تو واپس ڈائلسس ختم کر کے اسے معمولات پر لانے کا فریضہ ڈاکٹر پر ہے. لیکن ایک بھیانک درجے کا تصور دے دیا گیا, اور ایک اذیت تو اس لیے
لیے ہم نے کئی مسجدوں میں ڈائلسس سینٹر 3 مشین 4 مشین کے شروع کیے، بنگلور میں بھی، مدراس میں بھی، اور ایک مریض کو ڈراپ آؤٹ اور پہنچانے اور لانے کے ایمبولنس کے خرچ کے ساتھ، اس کے مریض کو کھانا دینے کے ساتھ ایک دن میں 5-6 گھنٹے پر جو خرچ آتا ہے صرف اور صرف 800 روپے میں نیو انسٹرومنٹ استعمال کر یا زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 8 مریضوں کا ایک انسٹرومنٹ میں علاج ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے گردہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو یہ بھی ایک اہم خدمت ہے ہماری، جو ڈائلسس پیشنٹس کے لیے واجبی خرچ پر علاج کا انتظام کیا جائے۔ غریب حاملہ خواتین کے لیے محلے میں موجود، اسی طرح نمبر 25 محلے میں موجود غریب اموات کے لیے سلمس میں میت رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر، اس لیے میرے شیخ کے خلیفہ جو ڈابھیل میں ہیں آخری چھوٹی عمر میں، جن کو حضرت نے توکلاً علی اللہ خلافت و اجازت سے دی تھی، مفتی محمود باردولی جو جمعیت علماء کے گجرات کے اس علاقے کے صدر بھی ہیں اور محدث بھی ہیں، حدیث پاک پڑھاتے ہیں۔ اللہ نے علماء کو یہ دماغ دیا ہے، مہندرا کمپنی کے مینیجر اور ڈائریکٹر کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کر کے ایک ایسا موبائل میت خانہ بنایا ہے جو سر فون آتے ہی جا کر جو ہے سلمس کے ایریے میں کھڑی ہو جاتی ہے، اور تینوں طرف سے وہ کھل جاتا ہے، اور جو ہے اس میں میت رکھ دی جاتی ہے، اور جب دیکھنے کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو تینوں طرف سے وہ ڈور بند ہو جاتے ہیں، اور اندر نہلانے کا، گرم پانی کا، گیس کے چولہے کا سارا نظام نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، اور سارا پانی نکل کر نکاسی ہو کر بالکل سوکھ جاتا ہے، پھر اسی سے سیدھے لا کر قبرستان میں دفنانے کا یہ بھی ایک ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں، تو ہی اگر نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ اب یہ محاورے پرانے ہو گئے ہیں، گلوبل ورلڈ کے اندر سریع الحرکت دنیا سے ہم گزر رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کے قریب جا رہے ہیں، تو اب میں نے بہت سارے پرانے محاورے جو پرانے ہو گئے ہیں، حالانکہ میری زبان اردو نہیں ہے، یہ حضرات جانتے ہیں ہم تمل بولنے والے ہیں، آپ اگر سن سکیں تو میں 5-10 منٹ تمل میں بھی بول دوں۔ کچھ مولوی یہاں مدراسی ہیں، اور جب میں یو پی میں حضرت جاتا ہوں جمعیت کے اجلاس میں اسٹیج میں بلاتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں آپ بہار سے ہیں، آپ یو پی سے ہیں، آپ اتنا صاف تسلسل سے اردو بولتے ہیں؟ تو اس لیے اب میں نے میرا معمول بنا لیا ہے کہ اسٹیج پہ جا کر 2-4 جملے میں تمل میں بول دیتا ہوں۔ تو ہماری اس جو ہے خدمت کے جو ہے شعبے کے لیے ایک لوگو ہم کو اللہ نے دیا، MSK 3 انگلش حروف کا، اور تینوں زبانوں کا وہ لوگو بن گیا، مخفف بن گیا۔ انگلش میں مسجد سروس کمیٹی، سی میں بھی کمیٹی ہے، کے میں بھی کمیٹی ہے، اور اردو میں مسجد اس سے شعبہ اور کے سے خدمت، شعبہ خدمت، اور ہماری زبان میں مسجد سیوئی کجو، مسجد سیوئی کجو تمل زبان میں، یس سے سیوئی کے سے کجو، اور جو ہے یہ تینوں زبان کا مخفف بن گیا، لوگو بنایا ماشاء اللہ۔ تو ہم جو ہے ایک ایک کر کے اب 22 شکلوں پر مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں، انٹرنس میں اتنا بڑا جتنا بڑا وہ دریچہ ہے، بورڈ لگا رہتا ہے، وہ سب ان علماء کو میں نے بھیجا ہے، دکھایا ہے۔ تو اسی سرکاری محلے میں موجود غریب اموات کے غسل کفن دفن کے لیے ایمبولنس موبائل میت خانے کا انتظام کیا جائے۔ نمبر 26 تعلیم و روزگار کی معاونت سے یہ ذیلی عنوان، سرکاری ملازمتوں کے حصول کے لیے امداد اور ورکشاپ کا اہتمام کیا جائے۔ نمبر 27 اہل محلہ کو سرکاری سبسڈی وظائف اور مراعات سے مستفید ہونے کی معلومات فراہم کی جائے اور اس پہ رہبری کی جائے۔ اور نمبر 28 ڈگری یافتہ نوجوانوں کے لیے کیریئر گائیڈنس ورکشاپس منعقد کیے جائیں۔ اور نمبر 29 مسلم غیر مسلم طلبہ کے اسکولوں میں کیریئر کونسلنگ پروگرامز اور ذہن سازی کی نشستیں قائم کی جائے۔ ذیلی عنوان 6 تنظیم و انتظامی خدمات۔ نمبر 30 5 تا 10 مساجد کے فیڈریشن قائم کیے جائیں تاکہ نظم و نسق کے ساتھ اجتماعی کام ہو سکے اور کام پر قابو ہو کر ہم آگے بڑھیں۔ اور نمبر 31 ہر فیڈریشن کے زیر نگرانی نشہ سے متاثر جو ہے دار التربیہ یا مدرسے اصلاح قائم کیا جائے۔ نمبر 32 مسجد کی موقوفہ جائیدادوں کی قانونی مضبوطی اور مفید استعمال، کمرشل کمپلیکس، ہسپتال، ہاسٹل، پارک کو یقینی بنایا جائے۔ نمبر 6 جو ہے 33 اہل محلہ کو ملک کے حالات کے پیش نظر جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ سے جوڑنے کی کوشش کی جائے۔ نمبر 34 اکابر علماء اور مشائخ کو دعوت دے کر اصلاحی و تربیتی نشستوں کا اہتمام کیا جائے۔ 7 ملی و فکری خدمات ذیلی عنوان۔ نمبر 35 ہر 18 سال سے زائد فرد کو ووٹر ID
से, आधार कार्ड से, रेशन कार्ड से और आयुष्मान कार्ड से जोड़ने की कोशिश की जाए। नंबर 36, इंतखाबात में सेकुलर नुमाइंदे को इज्तिमाई तौर पर मुत्तहिदा वोट देने की तरगीब और बेदारी पैदा की जाए। नंबर 37, नौजवानों के लिए ईमानी और फिक्री तहफ़्फ़ुज़ की नशिस्तें रखी जाए, दुरूस से अकाइद चलाए जाएँ ताकि वह गुमराह फ़िरक़ों से महफूज रहें, और अगर कोई नौजवान गुमराह फ़िरक़े में मुब्तला हो तो उसे इल्मी वजाहत, नसीहत और तौबे के ज़रिए से इस्लाह की कोशिश की जाए। ज़ैली उन्वान नंबर 8, इलाकाई और शहरी तरक्की। नंबर 38, मोहल्ले के काउंसलर और मेयर के ज़रिए अहले मोहल्ला को मिलने वाली सरकारी मफादात, मसलन ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट और ग्रेनरी सिस्टम और सड़कों और रास्तों की दुरुस्तगी को अमली तौर पर यकीनी बना जाए। नंबर 39, अतराफ व अकनाफ के छोटे छोटे गाँव और करियों की वक्तन फ़वक्तन जमातें भेजकर यानी टीम भेज कर के निगरानी रखी जाए। नीज गाँव में तामीर मस्जिद, मकतब, रमज़ान की तरावी और अमवात के गुस्ल और कफन और दफन का नज़्म किया जाए। नंबर 40, साल भर मुल्क भर में से आने वाले मदारिस और मसाजिद के सुफरा को जो बहुत बुरी हालत से दो चार होते हैं उन सुफरा को तहकीक और तफ्तीश के बाद तस्दीक नामा, एलानात और क़याम ताम का इंतज़ाम किया जाए। मैंने पहले ही बता दिया कि इनमें के बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, लेकिन 40 को हदफ बनाकर हम जो काम बाकी रह गए हैं वो करेंगे, जो नहीं हो रहे हैं वो करेंगे, और जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ के लिए फ़िक्रें करेंगे। मुंदरजाए बाला खिदमत खल्क की 40 शक्लों को मस्जिद को मरकज़ियत देकर बतदरीज बरूए कार लाने के लिए मुंदरजाए ज़ैल अहम तदाबीर को इख्तियार किया जा सकता है। नंबर 1, इन कामों के लिए मस्जिद की कमेटी के चंद अफराद और इमाम साहब और अहले मोहल्ला में से चंद अफराद पर मुश्तमिल एक खिदमत कमेटी बनाई जाए जो इन कामों को अपनी निगरानी में अमली तौर पर मोहल्ले में जारी करेंगे। नंबर 2, तयशुदा कामों पर मुश्तमिल 8 बाय 8 तख्ती हर मस्जिद के बाबू दाखिले के दाएं या बाएं चस्पा किया जाए, जिसमें सुर्खी पर उस कमेटी का नाम मस्जिद के साथ मंसूब करके मस्जिद ताहा अहले सुन्नत वल जमात शोबे खिदमत कमेटी का नाम दिया जाए। नंबर 3, जुमला उमूर की अंजाम दही के लिए माली, ये बहुत अहम है। जैसे ही काम आता है तो फौरन, जब हमारे पास फंड ही नहीं है, हम इमाम साहब को ही तनख्वाह नहीं दे सकते, और जो है हम क्या ये सब काम करेंगे। दिमाग में माली फराहमी, पैसा चाहिए, पैसे की गर्मी से काम होता है, पैसा फेंको तमाशा देखो ये नारा है। तो इसलिए हमने गौर करके माली फराहमी का बहुत आसान तरीका, और आजकल मुझे माफ़ कीजिए मदरसे वालों को जब माली फराहमी में तंगी होती है तो फ़ौरन 3 मुल्क याद आते हैं, या तो अफ्रीका, या तो लंदन, या तो जो है कोई इधर उधर के मलेशिया, जो सिंगापुर याद आते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आपके अकाबिर के कुर्बानियों के नतीजे में 2 लाख उलमा ने अपनी खूनी शहादतें इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए पेश किया है। 15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर उलमा तकरीर करते हुए जोश में कहते हैं 35,000 50,000 मालूम होना चाहिए। जमीयत उलमा के पास इसका रिकॉर्ड है। इंडिया गेट में दिल्ली में तमाशे के दर्जे में नौजवान इधर से उधर निकल कर तमाशा करते हैं। करीब से वो माइक्रोस्कोप उठाकर जाकर लेकर देखो कि हजारों शुहदा उलमा का नाम सुई से भी ज्यादा बारीक आज इंडिया गेट में नीचे से ऊपर तक दर्ज मौजूद है। मुरादाबाद में एक मोहल्ला है जिसका नाम गिल शहीद है। अभी भी गजट में सरकारी तौर पर अमीरुल हिंद अपने बयानों में कहते हैं ये मोहल्ले का नाम ऐसे ही गिल शहीद नहीं पड़ गया, इसकी एक दास्तान है, कुर्बानियों की तारीख है। फरमाते हैं तहरीक आज़ादी के ज़माने में मुरादाबाद में उस मोहल्ले में शुहदा का खून ज़मीन जज्ब करने के बाद एक हाथ के बराबर एक हफ्ते तक रुका रहा, तब चलकर सरकारी तौर पर उस मोहल्ले का नाम गिल, फारसी में मिट्टी को कहते हैं, और शहीद को आप जानते हैं। तो गिल शहीद नाम, ये मुल्क इतनी कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है। अभी तक हमारा रक्षा चलाने वाला और हमारा मैकेनिक की दुकान में काम करने वाला मजदूर भी शाम को 70 रुपए की मजदूरी लेकर सीधे मदरसे के दफ्तर में आकर 20 रुपए की रसीद काटकर 50 रुपए में योमिया जरूरियात अपने बीवी बच्चों के सामान लेकर जाता है। ये गैरत हमारे बड़ों ने पैदा किया है। 2 लाख मदरसे छोटे बड़े, मेरे दोस्तों मौलाना अरशद मदनी से एंकर यूट्यूबर पूछते हैं कि 500 करोड़ की माली इआनत हुकूमत देना चाहती है और उसके लिए लोग चप्पल घिसाते फिरते हैं और आप लोग ठुकराते हैं। हमारे अकाबिर का नजरिया है कि हमारे दीनी मदारिस बगैर किसी सरकारी ताउन के चलने चाहिए। खुद कफालत तवक्कुल अल्लाह, कौम के गुयूर चंदों से हलाल जो है क्या पसीने की कमाई से चलना चाहिए। और
چل رہے ہیں ماشاءاللہ. کسی مدرسے کا بجٹ 8 کروڑ ہے اور کسی مدرسے کا بجٹ 50 کروڑ ہے. سب اللہ چلا رہے ہیں. میں بتاتا رہتا ہوں ہندوستان کا بے مثال اکیلا منفرد مدرسہ میرے صوبے کے اندر ہے. آپ آ کر دیکھیے. میرے پاس ویڈیو میں نے علماء کو دکھایا جو 150 سال سے دارالعلوم کے بعد معان شروع ہوا ہے اور 150 سال سے وہاں کوئی مطبخ نہیں ہے. وہاں آسمان سے کوئی دسترخوان نہیں گرتا ہے. 250-200 طلباء شعبہ حفظ اور شعبہ عالمیت کے وہاں ہیں. 8 سالہ اور 4 سالہ ناظرہ اور حفظ کے. اس مدرسے میں میس نہیں ہے, مطبخ نہیں ہے. تو وہاں کا نظام کیسے چلتا ہے؟ وہاں کا نظام یہ غیور اللہ کے بندے اور بندیوں کے ذریعے سے اللہ مدرسہ چل. لوگ پوچھتے ہیں سرکاری لوگ مدرسے کیسے چلتے ہیں؟ چلو ذرا سے میرے ساتھ میں لال پیٹ مدرسے کو میں دکھاؤں یہ مدرسے کیسے چلتے ہیں, اللہ کیسے مدرسہ چلاتا ہے. 150 سال سے چل رہا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ اگلے سال شعبہ حفظ میں داخلہ لینے والے طلبہ کے لیے ایک طالب علم کی ذمہ داری, ایک گھر کا, اس گاؤں کے گھر کا ایک آدمی آ کر, شوہر بیوی دونوں ماں باپ آ کر کے لکھواتے ہیں اگلے سال نئے داخلے کا ایک حافظ قرآن کا 4 سال کا 3 وقت کا کھانا میرے گھر سے جائے گا. اور اگلے سال عالمیت میں پڑھنے والے طالب علم 8 سال کا 3 وقت کا کھانا میرے گھر سے جائے گا. 150 سال سے اس طرح سے چل رہا ہے. جب وہاں جلسہ ہو رہا ہے 150 سالہ تو جو ہے یہاں رہتے ہوئے مقامی طور پر مقامی مدرسوں کے جلسے میں شرکت کرنے میں پیٹ میں درد ہوتا ہے لوگوں کو. لیکن میرے دوستو وہاں سے یہ غیور مسلمان جن کو آپ کے بڑوں نے, میرے بڑوں نے یہ غیرت دی ہے, دینی حمیت اور غیرت, کہ سنگاپور اور ملیشیا میں وہاں کے گھر کا ہر آدمی رہتا ہے. بات چلی کہ مدرسے کا 150 سالہ جلسہ چل رہا ہے, کون شرکت کریں گے؟ ٹکٹیں ہوائی جہاز بک ہوتے ہوتے چارٹرڈ فلائٹ 60 چارٹرڈ فلائٹ میں بھرے ہوئے لوگ جلسے میں آ کر شرکت کر رہے ہیں ملیشیا اور سنگاپور سے اس مدرسے کے جلسے میں. میرے پاس ویڈیو ہے, آدمی جاتا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ جو ہے 30 طلبہ کا ایک دسترخوان ہے, دسترخوان نمبر 1, دسترخوان نمبر 2, ایک دسترخوان کا ایک ٹیمپو ہے, خادم ہے اور گلی متعین ہے. وہ گلی میں جاتا ہے, خالی ٹفن دے کر چوکٹ میں دروازے پر رکھا ہوا بھرتی ٹفن لے کر آتا ہے. ٹفن میں نمبر لگے ہوئے ہیں. روزانہ ہم تو دارالعلوم میں روزانہ دوپہر میں اتنی موٹی روٹی اور گاڑی دال اور جو ہے رات میں جو ہے روزانہ وہی بھینس کا گوشت اور جو ہے وہی جو ہے روٹی. اب تو سنا کہ 15 دن میں ہفتے میں بریانی تول کے 1 کلو تول کے دیتے ہیں. کبھی گھر میں ہم جو ہے بریانی تول کے کھائے ہیں لیکن وہاں دینا پڑتا ہے. 2000 طلبہ کے لیے 2000 کلو تول کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ایک نظام ہے دارالعلوم میں اور مدارس میں جو ہے ماشاءاللہ مراد آباد میں اور ہر جگہ پر جو ہے سہارنپور میں, لکھنؤ میں اور جو ہے یو پی کے بڑے بڑے شہروں میں, چھوٹے مظفر نگر میں ایک گاؤں ہے جہاں ابھی تک جو ہے بس نہیں جاتی سرکاری اور جو چھوٹے 3 ویلر کے آٹو جاتے ہیں, مکوڑے جن کو کہتے ہیں اور پھٹ پٹھی جن کو کہتے ہیں. وہاں میرے ساتھی شیخ الحدیث ہیں مولانا مفتی ابو جندل, جو صبح میں ان سے بات کر رہا تھا. 2 جلدیں بخاری کی پڑھاتے ہیں. میں ملنے کے لیے جاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آج تک تمہارے مدرسے کا نقشہ میرے ذہن میں جو ہے بیٹھ نہیں سکا. جب بھی آ جاؤں تو بھول بھلیا ہو جاتا ہے. ادھر سے ادھر چلا جاتا ہوں, ادھر سے بغیر رہبر کے نہیں آ سکتا. وہاں کبھی شیخ الاسلام حضرت مدنی تشریف لے گئے ہیں. آج وہاں جامعہ قاسمیہ حسینیہ قائم ہے جس میں 2500 طلبہ پڑھتے ہیں. 2500 طلبہ پڑھتے ہیں اس چھوٹے سے اندر کے گاؤں میں جہاں راستے سواری کے لیے صحیح نہیں ہے. تو میرے دوستو الحمدللہ ہمارے اکابر نے اس ملک کے جو ہے مسلمانوں میں, آپ کے آبا و اجداد میں اور آپ کی بہنوں میں عورتیں تو زیور نکال کر کے ڈال دیتی ہیں. بنگلور میں ایک بہت بڑی مسجد ہے سٹی جامع مسجد جس کا نام ہے مولانا ریاض الرحمان علیہ الرحمہ. ان کی بھی یہ تحریک ہے اور انہوں نے ممبر و محراب سے جو ہے جامع علوم کے احاطے میں 1st فلور 2nd فلور 3rd فلور یہ بزرگ حضرات جاتے رہتے ہیں. مدرسہ اور اسکول چل رہا ہے اور مسائل سے ہٹ کر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک زندہ کارنامہ ہے ان کا. 3000 طلبہ اور طلبات مسجد کے احاطے میں پڑھتے ہیں اور ممبر و محراب کی آواز سے انہوں نے شہر بنگلور سے باہر میسور روڈ میں بنی کپا میں
نے 65 ایکڑ زمین خریدی اور جو ہے اس میں خواتین نے زیورات بھیجے، اپنے کنگن اور اپنے کان کی بالیاں، کانوں کے انگلیوں کی ہنگوٹیاں بھیجی۔ ایک ایک جمعے میں 200-250 گرام سونا اور چاندی جمع ہوتے تھے۔ یہ غیرت اور حمیت والا ہمارا ملک ہے، اس لیے مالی یا ان کاموں کے کرنے کے لیے مالی فراہمی کی شکلیں، جملہ امور کے انجام دہی کے لیے مالی فراہمی کے لیے ان شکلوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ نمبر یہ، ہر مہینے کے پہلے جمعے کو ان خدمات کے لیے مالی فراہمی کے لیے طے کر دیا جائے۔ اس جمعے سے 2 دن پہلے بدھ اور جمعرات کو مسجد کے اہم جگہ پر تختی سیاہ کے ذریعے سے اعلان کیا جائے، اہل محلہ کو تعاون کی یاد دہانی کرائی جائے۔ نمبر 2، شعبہ خدمت کمیٹی محلے کے اہل ثروت حضرات کے پاس محلے کے طے شدہ خدمت خلق کی شکل کے لیے ان سے گزارش اور درخواست کریں کہ وہ ضرورت شدہ کاموں کے اخراجات کو قبول فرمائیں۔ نمبر 3، شعبہ خدمت کمیٹی کی طرف سے اہل محلہ کا ایک واٹس ایپ گروپ بنایا جائے اور اس میں فنڈ کی فراہمی کے لیے QR کوڈ جاری کیا جائے، جس میں 24 گھنٹہ 10 روپے سے لے کر 1000 روپے تک آ کر گرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، محلے کے ہر گھر میں صندوق چا ہنڈی، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں، رکھی جائے۔ یہ مفتی رفیق صاحب دامت برکاتہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں ہنڈیوں کا انجمن ہمدردان کا ایک نظام ہے، مثالی نظام ہے، اور ان کے شیخ مفتی احمد صاحب خانپوری علماء کی نشست میں ڈابیل میں ماہانہ مجلس میں ان کو کھڑا کر کے کہتے ہیں، مفتی رفیق ذرا اپنے جو ہے صندوقچے والی کارگزاری سناؤ۔ ان سے ہم نے سیکھا، اب ہم نے بھی جو ہے ہنڈیاں شروع کر دی اپنے علاقے میں۔ یہ کہتے ہیں 1 روپیہ یومیہ ٹارگٹ کر کے 30 روپے مہینے کو جو ہے ہدف بنا کر ہنڈی رکھی جائے، صندوقچہ رکھا جائے، تو کسی ہنڈی میں 1000، کسی ہنڈی میں 2000۔ اور مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نے اشرف المدارس ہردوئی اور فیض العلوم حیدرآباد کی بنیاد رکھی مٹھی فنڈ سے، کہ خواتین روزانہ 1 مٹھی چاول کنستر میں ٹین میں ڈالتی رہیں گی، اور مہینے میں 15 دن میں مدرسے کا محصل جا کر کے اٹھا کر لایا جائے گا، اور عجیب قسم کا خود بخود 1 گھر کا چاول 1 قسم کا، تو ہفتے میں 2-3 دن کھچڑا طلبہ کو کھلا دیا جائے۔ تو میرے دوستو، ایک نظام مدرسہ چلانے کا اللہ والوں کو اللہ نے الہام کیا ہے، تو مالی فراہمی کا صندوق چیز کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، ہر گھر میں رکھا جائے۔ نمبر 4، جملہ امور کی شروع کرنے سے پہلے ان تمام خدمات پر مشتمل ایک ایپ بنا لیا جائے، اور اس کے ذریعے محلے کے فعال نوجوانوں کو گھر گھر بھیج کر سروے کرایا جائے۔ اس سے محلے کے جملہ ان شکلوں کا گراف سامنے آ جائے گا اور کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ نمبر 5، جب تک ایک کام پر مکمل قابو نہ ہو، اگلا کام شروع نہ کیا جائے۔ ان درج شدہ کاموں کو نمبر وار عمل میں لانا ضروری نہیں ہے، محلے کے حالات کے مطابق حسب ضرورت کسی بھی کام کو مقدم مؤخر کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، شعبہ خدمت کی جملہ خدمات کی نگرانی مسجد کی مرکزی کمیٹی کرے گی۔ نمبر 7، سروے کے بعد ان کا پریزنٹیشن تیار کر کے محلے کے موجودہ صورتحال کو جملہ اہل محلہ کو دعوت دے کر پروجیکٹ اسکرین کے ذریعے سے آگاہ کیا جائے، مطلع کیا جائے کہ آپ کے محلے کا آئینہ آپ دیکھیں۔ نمبر 8، کوشش کی جائے کہ کوئی ہمارا کام خلاف شرع اور خلاف قانون ہرگز نہ ہو۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الناس انفعهم للناس، رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔ انسانوں میں کا بہترین انسان وہ ہے، جو انسانوں کے نفع کے لیے انسانوں کے لیے نفع بخش ہو۔ the best of the people are those who are most beneficial to others. The best man of the community who serve his energy for humanism, not for Muslim. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے آج کی ہماری نشست ان کاموں کے آغاز کے لیے نقطہ آغاز بن جائے۔ اور یہ پہلی نشست ہے، اس کے بعد ہماری نشستیں فیڈریشن کے تحت میں قائم ہوتی رہیں گی۔ اب مفتی رفیق صاحب دامت برکاتہم سے میں جو ہے یہ تمنا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے جذبات اور اپنے رہنما خطوط مختصر متن کے درجے میں ہمیں بتائے۔ اس کے بعد ایک عمل ہے، میں نے جیسے کہا کہ مومنٹو والا ایک عمل ہے حضرت کو اعزاز کرنے کا۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟
1 करोड़ है, 2 करोड़ का मकान है, महल है हज़रत के लिए, और जो है BMW वाली गाड़ी है, वो तो हज़रत ही जानते हैं और अल्लाह ही जानता है। और जो है तो बहरहाल वो अमल के बाद इंशाअल्लाह हमारे फ़आल और मुतहर्रिक जुमा मस्जिद पनवेल के सदर जनाब काशिफ साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे। फिर दुआ के साथ इंशाअल्लाह नशिस्त ख़त्म हो जाएगी। और शायद जो है वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जो इस वक्त उम्मीद पोर्टल का जो मसला चल रहा है, इस सिलसिले में तरह तरह के तज़ब्ज़ुब के हम शिकार हैं। कुछ लोग कहते हैं अब तक जमीयत की तरफ से कोई वजाहती ऐलान और जो है गुजारिश नहीं आई है, क्या हम जमीयत के कारकुन पोर्टल में, उम्मीद पोर्टल में जो है अपने औकाफ का दर्ज ना करें? कुछ लोग कहते हैं क्या ज़रूरत है, जब जो है मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में तरह तरह के तबसरों की ऐसी जो है बुरी आदत पड़ी हुई है, खतरे की घंटी बज रही है, इमरजेंसी से हम गुजर रहे हैं। इसलिए जमीयत उलमा और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है, अपने अव्वलीन फुर्सत में उम्मीद पोर्टल के अंदर अपने मुख्तलिफ ऐप आए हुए हैं, अपने औकाफ को, जायदाद को बिला किसी गफलत के दर्ज करें। मुफ्ती उसामा सल्लल्लाहु यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारी रहबरी में कई शहरों में, चिपलोन में, रत्नागिरी में, इसी तरह से जो है श्रीवर्धन में कैंप चलाए। ये LLB भी हैं, एडवोकेट भी हैं, ऐसे बहुत सारे उलमा माशाअल्लाह अब जो है कामला जामिया इस्लामिया के अंदर मुफ्ती से जो है रफ़ीक साहब और उनके रफ़क़ा जिसमें बंदा भी शामिल है, अनथक मुखलिसाना कोशिश की बुनियाद पर अल्लाह ने ज़बरदस्त कामयाबी दी। इस साल कामला जामिया इस्लामिया में लॉ कॉलेज का आगाज़ हो चुका है और इस साल चूँकि उसकी जो एग्ज़ाम एंट्रेंस है उसका वक्त पार हो चुका, तो मुख्तसर दाखिले हैं। आइंदा आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घरों के औलाद और न्यू जनरेशन के लिए। अभी एक साहब मोहल्ले में क़यामगाह में कमरे में हाजिर हुए, कहने लगे कि मेरे 2 बच्चे BCom और BSc पढ़ चुके हैं, मेरा इरादा है मैं इनको लॉ पढ़ाना चाहता हूँ। मैंने कहा आपको मालूम है जामिया इस्लामिया कामला के अंदर जो है लॉ कॉलेज का आगाज़ हो चुका है? उन्होंने कहा अच्छा, हम तो बहुत सारी जगहों में जो है तलाश में हैं और इंशाअल्लाह हम मुफ्ती रफ़ीक साहब से रुजू करेंगे, लेकिन ये साल एंट्रेंस एग्ज़ाम की तारीख का पार हो चुका है। अगले सालों से आप वक्त पर उस इदारे से फ़ायदा उठाइए। मौलाना अरशद मदनी कहते हैं अब वक्त आ गया है उलमा LLB और LLM बनकर, एडवोकेट और जज बन करके और जो है क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो इस मुल्क में जुल्म जोर का खातिमा होगा और अदल व इंसाफ का बोलबाला होगा इंशाअल्लाह ताला। वो दौर करीब आने वाला है। ज़ईफ़ हदीस है, उलमा तो या इन चीज़ों में गवास हैं और हदीस की सनद फलां है से हटकर एक हदीस तालीम में हमारे साथी ज़ोराना सुनते रहते हैं। मैं सुनाता रहता हूँ अपने साथियों को हौसला बढ़ाने के लिए कि मायूसी में और डर और खौफ में नहीं जाना है। नौजवानों को जीने का जज्बा नहीं है, वो बिजनेस नहीं करना चाहते, वो फरतूत जाब और नौकरी और गुलामी के तरीक़ेकार से जुड़े हुए हैं। हमारे 40 मकासद में से ये भी है कि मुलाजिम को ताजिर बनाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर थे, प्रोप्राइटर थे, मर्चेंट थे, एक्सपोर्टर थे, इंपोर्टर थे, पार्टनरशिप में तिजारत की, वो उन बिजनेस किया और जो है सारे मरहलों से अल्लाह ताला ने उनको गुजराया। इसमें भी तो उसवा है, नमूना है। तो इसलिए हमारे नौजवान कब तक, कल को वालिदा मर रही है और ICU में है और नो होप दर्जे में पल्स गिल रहा है और आकर के मैनेजर से हमारा नौजवान जाब में पूछता है कि अम्मा की हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टरों ने ले जाने के लिए कहा है, छुट्टी चाहता हूँ। तो मैनेजर के ये सख्त तरीन जो जुमले उसके कानों को सुनना पड़ता है कि वो कहता है कि अच्छा अगर ऐसा इस स्टेज में तो कल तो मर ही जाएगी, तो कल तो लाजिमी तौर पर तुमको छुट्टी लेना है, आज की बजाय कल चले जाओ। कब तक हम इन मरहलों से गुजरते रहेंगे? इसलिए मेरे दोस्तों हमको आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। मुझे हाथ उठाकर बताएं, मुफ्ती साहब भी आपको अज़ाइम करेंगे। हमने का हर एक इंशाअल्लाह अपनी ताकत भर, सलाहियत भर और जो है अपने जो है हत्तल मकदूर इस निज़ाम से जुड़कर हिस्सेदार बनाएंगे और इस निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता करके क़तरा क़तरा दरिया शबद मेरे दोस्तों आप लोग इरादे करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जो है मैं देख रहा हूँ अच्छी तरह से, मेरी नज़र अभी भी बहुत तेज़ है, कान भी तेज़ है, ज़ुबान भी तेज़ है। ज़रा वो हमारे बुजुर्ग जल्दी से छोड़ दिए हाथ, वो उठाएंगे तो 50 नौजवानों की रहबरी के चल के माशाअल्लाह ज़ोरदार सारे मजमे ने इरादा किया है। इस अल्लाह छोड़ दें, अलीम व खबीर और समी व बसीर है। इस मंज़र को हज़ारों लाखों अरबों आड़ के बावजूद भी देख रहा है। इस हाथ उठाने को अल्लाह ने देख लिया है। अल्लाह इस हाथ उठाने की लाज रख ले। हम जो है इस निज़ाम को पनवेल के हुदूद में शुरू करके पूरे मुल्क के लिए
یہ انشاءاللہ ایک نمونہ اور آئیڈیل بنیں گے، اور ہم کو ایسے ہی کرنے سے یہاں سر اٹھا کر جینے کا جو ہمارا حق ہے وہ ملے گا۔ ورنہ نوجوان ہزاروں لوگ دلی سے لے کر کے اللہ تک اس وقت کینیڈا جا چکے ہیں، اور جو ایک مایوسی کی فضا، ہجرت کینیڈا ملک چھوڑ رہے ہیں لوگ۔ میں کہتا ہوں تم 1000 آدمی اگر ملک چھوڑ کر کے کینیڈا چلے جاؤ گے تو 35 کروڑ میں بچت مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ کیا میرے اکابر نے 2 لاکھ کی تعداد میں اس لیے خونی شہادتیں پیش کی تھی کہ ہم چھوڑ کر کینیڈا چلے جائیں اور UK چلے جائیں؟ بالکل نہیں، یہ مایوسی کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کفر ہے۔ اب میں مفتی رفیق صاحب سے درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں انشاءاللہ تعالی، اور اپنے قیمتی کلمات رہنما خطوط متون ختامہ مسک جو کہا گیا ہے، یہ ہمارے مفتی صاحب مفتی اشفاق صاحب قاضی القضات جامع مسجد کے اور جو ہے مفتی، وہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہ استاذ محترم، اللہ اکبر، استاذ کے لیے کتنی بڑا سرمایہ ہے اور شاگرد کے لیے کتنی بڑی نسبت ہے۔ اللہ ان کی عمر میں ان کے کاموں کا بہت قائل ہوں، معترف ہوں۔ مجھے جو حوصلہ ملا ہے وہ انہی سے ملنے کے بعد ملا ہے۔